تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ حیران ہوا۔ اور کیا، دھوکے سے مجھے کراچی سے یہاں لے کر آئے اور اچانک فیصلہ سنا دیا کہ میرا نکاح ہوگا۔ ویسے میرے اور تمہارے خاندان میں خاصا فرق ہے۔ جدید پشتی سیاسی گھرانہ ہے ہمارا، مگر طور اتوار وہی سطحی اور روایتی۔ وہ ناگواری سے اسے بتا رہی تھی، میری طرح تمہیں بھی اپنے لیے خود ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تم چاہو تو میرے ساتھ کراچی چلو، تمہارے کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہاں رک کر اپنی زندگی مشکل بنائے رکھی ہے۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ آگے بڑھ جاؤ، مجھ پر بھروسہ کر کے تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ وہ اور بھی جانے کیا کچھ بول رہی تھی، جبکہ غازی کی آنکھوں میں کراچی میں اپنے نانا اور ماموں کا گھر گھومنے لگا تھا۔ ان سب سے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ملنے کی ہمت بھی اس میں نہ تھی۔ وہ ان کے درمیان جانا چاہتا تھا، مگر تنہا کراچی جانے کی اس میں جرأت نہ تھی۔ لیکن اب اچانک نازل ہونے والی یہ لڑکی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے اپنوں کے درمیان ان کی محبت اور شفقت کے سائے تلے رہنے کی خواہش تھی۔ ٹھیک ہی تو ہے، آخر وہ کب تک اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی گزارے گا؟ وہ اپنا دشمن نہیں بن سکتا تھا، اسے اپنے لیے بہتر راستہ خود ہی منتخب کرنا تھا۔ کراچی میں میرے نانا جان کا گھر ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن وہاں میرے ماموں ہیں۔ لیکن ان سب سے ملنا میرے ابو کو پسند نہیں، وہ سب ابو کی وجہ سے مجھ سے نہیں مل سکتے۔ پتہ نہیں ابو کی ناراضگی کے ڈر سے وہاں سب مجھے قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں، وہ تذبذب سے بولا۔ وہ تمہاری مرضی کو اہمیت دیں گے اور ضرور تمہارے لیے تمہارے ابو کا سامنا بھی کر لیں گے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو میں تو ہوں تمہارے ساتھ، میں سب کچھ سنبھالوں گی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اپنے گھر میں مجھے پناہ دی ہے، میرا فرض ہے کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کچھ کروں۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور بس چلنے کی تیاری کرو۔ تم نے سنا نہیں، حرکت میں ہی برکت ہے، یہاں پڑے پڑے خود کو زنگ مت لگاؤ۔ وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ غازی متاثر کن نظروں سے اسے دیکھتا اس پر رشک کرنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کی ہم عمر ہی تھی تقریباً، مگر خود اعتمادی اور بہادری میں اس سے کئی گنا آگے تھی، اور وہ خود ایک لڑکا ہونے کے باوجود اپنے لیے ایک فیصلہ بھی نہ کر سکا تھا۔ کسی انہونی کے انتظار میں اپنا قیمتی وقت خواری میں گنوا رہا تھا۔ اس لڑکی نے آ کر اس کے گمشدہ اعتماد کو اس کے اندر ہی دریافت کر کے جگا دیا تھا، اس کی قوت فیصلہ کو بیدار کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی حوصلہ افزائی اور ساتھ نے اسے پہلی بار مضبوط اور قطعی فیصلہ کرنے کی جرأت دے ڈالی تھی۔ فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی جب وہ ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ کے گھر سے جانے کے لیے تیار تھا۔ تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا؟ دیکھو، میں نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے اور تمہارا اعتبار نہ توڑنے کا عہد کر لیا ہے۔ تم بھی مجھے دھوکہ مت دینا، کراچی پہنچ کر تم اپنے ابو کو اطلاع تو کر دو گے نا؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے آ جائیں اور تم ان کے ڈر سے مجھے پھنسا دو کہ میں تمہیں ورغلا کر ساتھ لے گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور اسی قدر بولا تھا اندھیرے وہ دونوں تیزی سے بس اسٹینڈ کی طرف جانے والے راستوں سے گزر رہے تھے۔ غازی غائب دماغی سے ان کو سن رہا تھا، جو اس کی کیفیات سے بے خبر اسے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں جانے کیا کچھ بتا رہی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی۔ راستے میں اس نے کچھ رقم غازی کے حوالے کر دی۔ بس کے ٹکٹ خریدنے ہوں گے تمہیں، دور کا سفر ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی خرید لینا۔ اس کے کہنے پر ہی غازی کو یاد آیا کہ وہ صرف چند روپے ہی اپنی جیب میں رکھ کر گھر سے نکلا ہے۔ بس اسٹینڈ پہنچنے تک اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ کراچی کے لیے ایک کوچ روانہ ہونے کو تیار تھی، اور اس میں انہیں 2 سیٹیں بھی مل گئی تھیں۔ غازی کے لیے یہ وقت بہت بھاری اور دل شکن تھا، مگر اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ تیزی سے رواں دواں بس کی کھڑکی سے وہ پیچھے بھاگتے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ دن خوب چڑھ آیا تھا، سورج کی تیز روشنی ہر سمت پھیل چکی تھی۔ ایک نگاہ اس نے کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کرنے کی ہمت کر سکا تھا۔ وہ اس کا شکر گزار تھا جو چہرہ نقاب میں چھپائے گہری نیند سو رہی تھی۔ منزل بہت قریب آ چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ بس کے رکتے ہی وہ فاطمہ کو بیدار کیے بغیر اپنا بیگ اٹھاؤ چپکے سے بس سے اتر گیا تھا، اور ایسی جگہ چھپ کر فاطمہ کے بس سے اترنے کا انتظار کرنے لگا جہاں سے فاطمہ اسے دکھائی دے مگر اسے دیکھ نہ سکے۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، بس سے اتر کر وہ بہت دیر تک اس کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ ارد گرد موجود لوگوں سے بھی وہ کچھ پوچھتی نظر آئی۔ ظاہر ہے وہ غازی کے لیے پریشان تھی، یقیناً وہ حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر اس کی نگرانی کرتے غازی کو احساس ہوا تھا کہ اس کی پریشانی کا وہ ندامت محسوس کر رہا تھا، بس یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے ڈھونڈنے میں وقت برباد کرنے کی بجائے فاطمہ اپنے گھر چلی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، دن ڈھلنے میں کچھ وقت باقی تھا
جب فاطمہ ایک دوسری مسافر بس میں بیٹھ کر جانے کن انجان راستوں کی طرف چل پڑی تھی، وہ میرے پاس قصبے میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں اس کا بھائی گھر ہے۔ اس کے باپ دادا اور بابا صاحب کے مریدوں میں سے تھے۔ اس کے ماں باپ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بابا صاحب سے ان کی شکایت کی تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو بلا کر معاملہ ٹھیک کیا، لالین کی ناراضگی کو ختم کیا۔ وہ بابا صاحب کے کہنے پر ہی اپنے گھر جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے، بہت بڑے دل والی، تھوڑی سی ضدی، جذباتی، چٹکیوں میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والی۔ اجوا دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آپ اس کی بے خبری میں راستہ الگ کرنے کی بجائے اسے بتانے کی ہمت کر لیتے تو وہ آج تک اپنے ماضی میں بھٹکی آپ کو کھوج نہ رہی ہوتی۔ مجھ میں اس جیسی ہمت نہ تھی اجوا۔ میں اس کے سہارے گھر سے نکل تو گیا تھا مگر اندر سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا، اس کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک بہت بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے باپ کی اولاد تھی۔ وہ اپنی شادی کے موقع پر فرار ہو کر مجھ تک آئی تھی اور کراچی پہنچنے تک میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے باپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا مجھ تک پہنچنا۔ مجھے فاطمہ کی مخلصی پر کوئی شک نہیں تھا مگر میں ایسا کوئی الزام برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا اس وقت۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر میں بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے ماموں کے پاس پناہ لینے جا رہا تھا۔ میں اپنی وجہ سے ان سب کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، نہ ہی فاطمہ کے اصرار پر میں اس کے گھر جا سکتا تھا۔ فاطمہ کے فرار ہونے کا سارا الزام ہر صورت میں مجھ پر آ جانا یقینی تھا۔ غازی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ آپ اپنی جگہ صحیح تھے، میرے خیال میں آپ کو اس وقت یہی کرنا چاہیے تھا۔ اجوا بولی تھی۔ یا پھر سب یوں ہی ہونا تقدیر میں لکھا تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، فاطمہ مجھ سے بدگمان ہے، وہ یہ سب نہیں مانے گی۔ میں اس سے بات کر کے اندازہ لگا چکا ہوں۔ اب تم سے ہی مجھے امید ہے کہ تم میرا موقف اس کے سامنے رکھو، اس سے کہو مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہے۔ وعدہ خلافی کی تھی میں نے، دھوکہ بھی دیا تھا، مگر اس میں صرف میری ہی نہیں اس کی بھی بھلائی چھپی تھی۔ غازی اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، آپ کا موقف اسے سمجھاؤں گی، پھر وہ آپ کی معذرت قبول کرے یا نہ کرے، آپ کے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں رہنا چاہیے۔ اجوا ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ بات صرف میرے دل کے بوجھ کی نہیں ہے، جانتے ہو اسے راستہ الگ کرنے کے باوجود میں اس سے الگ نہ ہو سکا تھا۔ میرے ماموں نے بہت محبت اور شفقت دی مجھے، کھلے دل سے میرا استقبال کیا، مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کیا۔ بڑے ماموں اور ممانی نے کبھی بھی یمنا آپی، یاقوت، دانی اور مجھ میں فرق نہیں رکھا۔ میں اپنے ماموں کے لیے ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھا۔ سب نے اپنی محبتوں کے خزانے مجھ پر نچھاور کیے اور آج تک کرتے ہیں۔ مجھے گھر چھوڑ کر آنے اپنے فیصلے پر آج فخر ہے، اور یہ فخر فاطمہ کی محون منت ہے۔ اتنے پیار کرنے والے، قدر کرنے والے رشتوں کے درمیان رہتے ہوئے میں جب اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں تو فاطمہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ اگر اس رات وہ مجھے نہ ملتی، میرے سوئے ہوئے ضمیر اور اعصاب کو جگا کر میری حوصلہ افزائی نہ کرتی، تو شاید آج میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ اپنے ماموں کے درمیان رہ کر میں نے اپنی شخصیت کو بدلتے دیکھا، اپنی کالج کی پڑھائی شروع کی اور 2 سال کے عرصے میں نے فاطمہ کو ڈھونڈ لیا۔ کیسے ڈھونڈ لیا اور کیوں ڈھونڈا ہے؟ اجوا نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ نہ ڈھونڈتا تو کیا کرتا، وہ ڈائن بن کر میری زندگی میں آئی تھی، اور ڈائن جس کے پیچھے لگ جائے پھر کہاں چھوڑتی ہے اسے۔ تمہیں اپنی دوست کے لیے میرا ایسا کہنا برا لگ رہا ہوگا مگر یہ سچ ہے۔ اجوا کے خفت سے دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے ڈھونڈنا کوئی ایسا مشکل ثابت نہ ہوا۔ اتفاق سے کچھ ایسے دوست مل گئے جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی فاطمہ کے بیک گراؤنڈ جیسا تھا۔ اس کے باپ دادا وغیرہ کا بہت نام ہے سیاست میں۔ اس کے بعد یہ میری زندگی کا معمول سا بن گیا۔ اس کی نظروں سے چھپ کر اسے دیکھنا، اس کے دن رات سے واقف رہنا۔ وہ بے خبر ہی تھی کہ وہ جسے ڈھونڈتی رہی ہے مسلسل اسی شخص کی نظروں میں ہے۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا تھا کبھی بھی۔ اس کی خبر رکھنے کے باوجود مجھے کبھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حاج بھائی فاطمہ یا اس کے خاندان سے وہ واقفیت رکھتے ہیں۔ اور تمہیں بتاؤں کہ یہاں سب جانتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی موجود ہے۔ یمنا آپی کو تو انتظار ہے کہ کب میں اس لڑکی کو ان سے ملواؤں گا۔ فاطمہ کے بارے میں یہاں یاقوت کے سوا میں نے کسی کو تفصیل نہیں بتائی۔ اب یاقوت کے علاوہ تم ہو جو سب کچھ جانتی ہو۔ پھر اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اجوا نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ارادے بہت نیک ہیں، تم اس کو مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی کرو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے کہیں دوبارہ زبردستی اس کی شادی کروانے پر تیار نہ ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور آپی جلد از جلد میرے لیے اس کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جاؤ۔ واقعی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ اجوا خوشگوار حیرت سے بولی۔ لالین کے تو فرشتے بھی راضی ہوں گے، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں سب۔
بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، بس ایک مٹھائی کی کمی ہے اس وقت۔ اس وقت مٹھائی تو یاقوت کے روم فریج میں ہی دستیاب ہو سکتی ہے۔ غازی کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بتا رہا تھا وہ مجھے ہر جمعرات کو جو مٹھائی اس کے لیے آتی ہے، اپنی بے نیازی میں تم اس کے منہ پر وہ مٹھائی قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتی ہو۔ بری بات ہے یہ ویسے۔ یمنا آپی کو راضی رکھنے کے لیے کب تک اس بیچارے کا دل دکھاتی رہو گی؟ ہو جاتی ہے غلطی، غصے میں سخت باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے۔ غازی نے بولتے ہوئے رک کر لاؤنج میں آتے یاقوت کو دیکھا تھا۔ لیجئے آپ پہنچے حضرت، ان کے تیوروں سے لگ رہا ہے صبر کی حد ہو چکی ہے، یہ مجھے اب ساتھ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ غازی کے مسکراتے لہجے پر اجوا نے ایک بار بھی یاقوت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ بر وقت آئے ہو تم، اجوا بہت خوش ہے اور میں بھی، مٹھائی کے بغیر ہماری خوشی ادھوری ہے۔ مہربانی کرو اور اپنے روم فریج سے مٹھائی ہم دونوں کے لیے لے آؤ۔ غازی کے چلانے پر مسکراتے لہجے پر یاقوت نے ایک نگاہ لاتعلق بیٹھی اجوا کو بھی دیکھا تھا۔ کیوں، ایسی بھی کون سی خوشی مل گئی ہے بیٹھے بٹھائے کہ جو لوگ مٹھائی پیش کرنے پر ہی منہ پھیر لیتے ہیں؟ آج اسی مٹھائی کے لیے ان کی ناک کٹ گئی۔ یاقوت کے طنزیہ لہجے پر اجوا کے تاثرات بگڑے تھے، ایک جھٹکے سے ہوٹ کھڑی ہوئی تھی۔ غازی آپ شوق سے کھا لیجئے گا مٹھائی، مجھے تو اب بھی اس کی طلب یا ضرورت نہیں۔ تیز لہجے میں غازی سے مخاطب ہو کر وہ پھر کسی جانب دیکھے بغیر لاؤنج سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ضروری تھا اس وقت طنز کے نشتر چلانا، پھر ناراض کر دیا اسے۔ غازی نے خشمناک لہجے میں اسے گرکا تھا۔ اس کی فکر چھوڑو، تم فوراً اوپر چلو اور ساری گفتگو منوعن مجھے سناؤ جو پچھلے 1 گھنٹے 15 منٹ اور 5 سیکنڈ سے اس کے اور تمہارے درمیان ہوتی رہی ہے۔ چلو فٹافٹ، ورنہ رت جگہ میں ہی گزر جائے گی یہ رات۔ چلو بھائی، تم سے کچھ چھپا کر اپنی زندگی اجیرن نہیں کرنی۔ یاقوت کی وارننگ پر ہنستے ہوئے غازی اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیرس کی کھلی اور سرد فضا میں آج اس نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ غازی کو بھی خبر تھی کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ بازو میں لگے کچھ سوئچز کھل چکے تھے اور خراب ہونے کی وجہ سے کھل نہیں سکے اور کافی اذیت کا باعث بن گئے تھے۔ فجر کی اذان سے پہلے وہ سویا تھا۔ غازی نے اسے بیدار ضرور کیا مگر اس کی ناساز طبیعت کے باعث اسے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کی تلقین کر گیا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ چائے کی طلب میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اسے نیچے اجوا باہر کی سمت جاتی دکھائی دی۔ نیچے پہنچ کر وہ کچن کی سمت جانے کی بجائے یوں ہی اجوا کے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ برآمدے میں نہیں تھی۔ صبح کا مدھم اجالا ہر سمت پھیل چکا تھا۔ برآمدے کے سٹیپس اترتے اس کی متلاشی نظریں اجوا تک گئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ دنگ ہوا تھا۔ دائیں جانب وہ اس کے چچا کے پوشن کے اسی عقبی حصے کی سمت جا رہی تھی جہاں بیکار اشیاء پڑی تھیں۔ وہ عقبی حصہ تنگ اور بند گلی کی طرح تھا، یہ جانتے ہوئے بھی اجوا اس سمت جا رہی ہے۔ یاقوت کا چونک اٹھنا ٹھیک ہی تھا، طبقہ کے عین مطابق وہ عقبی حصے میں غائب ہو چکی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر یاقوت برق کی رفتاری سے دوڑتا اس عقبی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عقبی حصے میں صبح کا مدھم اجالا ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ تاریکی میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے بغور اجوا کو دیکھنے کی کوشش کی مگر تاریکی مزید بڑھ گئی۔ گھر کی عقبی دیوار پر ہاتھ رکھ کے وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک تاریکی اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلایا منظر واضح ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ شردہ رہ گیا۔ بڑا ہی سرسبز و حد نگاہ تک پھیلا خطہ تھا۔ پھل پھول سے سجے درخت، رنگ برنگ کے پھولوں کے کنج اور ان پر منڈلاتی خوشنما تتلیوں کے غول کے غول، دور اونچائی سے گرتے آبشار کی موسیقی، بکھرتی مدھم آواز میں خوش رنگ اور نایاب پرندوں کی چہکاریں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ رنگی پتھروں پر بہتے جھرنے کی کھنکتی آواز اس ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہتے جھرنے کے شگاف پانی پہ منہ مارتے ہرنوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اتنے حسین ہرن نہیں دیکھے تھے۔ اس خطے میں درختوں پر اڑتے سریلے پرندے بھی آج سے پہلے اس نے کہیں نہ دیکھے تھے۔ یہ کیسا سحر انگیز خطہ تھا جہاں بہار کے تمام رنگ بکھرے تھے۔ کیسا جنت نظیر نظارہ تھا کہ یہاں اسی منظر کو مر کر امر ہو جانے کی خواہش دل میں جاگنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ اپنی عجیب ہوتی کیفیت سے باہر آنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی اور اللہ کا نام لے کر اپنے سیدھے ہاتھ سے ذرا زوردار آواز میں 3 بار دل کے مقام کو تھپتھپایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی چچا کے پوشن کے عقبی دیوار پر ٹکا تھا۔ دور تک جاتی اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اجوا اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ یاقوت اس کی جانب بڑھتا اسے پکارتا، اجوا خود ہی شاید واپسی کے ارادے سے پلٹی۔ یاقوت پر نگاہ پڑنا یقینی تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ اگلے ہی پل یاقوت نے تیزی سے اپنی طرف اسے آتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک تھا جب وہ قریب پہنچی۔ چلو جلدی میرے ساتھ، گھبرائے انداز میں عجلت میں بولتی وہ یاقوت کا ہاتھ پکڑے تیزی سے
اکبر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی اس تاریخ حصے کی جانب بڑھ گئی جس میں سے گزر کر وہ یاقوت کے ہمراہ واپس گھر کی اکبر تنگ حصے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری بے خبری میں میرا پیچھا کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ وہ شدید برہمی سے بولتی اسے حیران کر گئی۔ میں کیا ثابت کروں گا؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا۔ یاقوت کے کہنے پر وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتی جانے کے لیے پلٹی تھی مگر یاقوت بے اختیار اس کے ہاتھ گرفت میں لیتا رک چکا تھا۔ ہو سکتا ہے تم نے غلط کیا ہو مگر میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ یک لک ساکت نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی جو ایک کراہ کے ساتھ اپنا زخمی بازو تھامے درد کی لہروں کو ضبط کر رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا، اسے میں خیال نہیں رہا، میرا ہاتھ کیا بہت زور سے لگا تھا، وہ ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ اب کیا کہوں تم سے؟ شدید تعصب سے اس کو دیکھتا وہ آگے بڑھ گیا۔ یاقوت رکو، میری بات سن لو۔ وہ شرمندگی کے باوجود اسے یوں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اجوا، جانے کیوں ہم دونوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، سب میرے ہی دماغ کا خف تھا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ محبت جیسا کوئی جذبہ میرے لیے تمہارے دل میں کبھی نہیں تھا اور نہ ہے۔ تم نے اپنے کسی عمل، کسی بات سے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے دل میں میرا کوئی خاص مقام ہے یا نہیں، مگر مجھے نظر انداز کر کے اپنے قدم پیچھے ہٹا کر تم نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ میرے علاوہ سب اہمیت رکھتے ہیں تمہاری نظر میں۔ میں تو یوں ہی تمہارے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور تم مروت میں مجھے برداشت کرتی رہی ہو۔ یہی سچ ہے، ورنہ مجھے نظر انداز کر کے میری ہی نظروں کے سامنے باقی سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہ ہوتا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بروقت میری تمام خوش فہمیوں کو مایوسی میں بدل کر مجھے میری حد اور حیثیت کا اندازہ کروا دیا۔ سرخ چہروں کے ساتھ وہ دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بول کر رکا نہیں تھا جبکہ اجوا ساکت کھڑی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ عجیب ایک کلی اور اضطرابی کیفیت طاری تھی، بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں، دل بھر آ رہا تھا مگر اسے اپنا کرب چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنے جیسی خود اذیتی سے گزرنا ہی تھا۔ وہ لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے، سب کے دل میں گر کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کی دنیا کو ویران کر لیا تھا، کتنی آسانی سے گنوا دیا تھا اسے، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھنا اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دینے کے مترادف تھا۔ وہ اس کی زندگی میں، اس کے دل میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا جس نے اس کی روح کو چھوا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس پیارے انسان کو داؤ پر لگا گئی جو اس کے لیے آتی جاتی سانسوں سے بڑھ کر اہم اور قیمتی تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو بدظن تھا، اس کا بدگمان ہونا جائز تھا۔ اس مقام تک اسے لے کر آنے کی ذمہ داری وہ خود ہی تو تھی۔ اس کا ہر الزام وہ چپ چاپ سہ سکتی تھی مگر یہ الزام تو سہانے روح تھا کہ اسے یاقوت سے محبت نہیں۔ وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ اذیت سے نڈال ہو رہی تھی۔ اسے یاقوت سے بات کرنی تھی ہر صورت۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی اور پھر ایک فیصلہ کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، 3 بھی بج چکے ہوتے تو بھی وہ یاقوت کے کمرے میں جا کر اس سے بات کرنے کا تہیہ کر چکی تھی مگر کمرے سے باہر آتے ہوئے اس نے اوپر سے ہی دیکھا شاید کچن میں کافی کی طلب میں جا رہا تھا۔ یہ غنیمت ہی ہوا۔ اس کے پیچھے جاتے ہوئے وہ بجائے سیڑھیوں کی طرف آ کر وہیں اس ڈیسک پر بیٹھی یاقوت کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود یاقوت واپس نہیں آیا۔ کہیں وہ اکبر دروازے سے باہر چہل قدمی کے لیے نہ نکل گیا ہو۔ یاقوت کو عادت تھی آدھی رات میں باہر واک کرنے کی۔ یہ خیال آنے کے بعد وہ پھر نہ رہ سکی تھی۔ کچن کی طرف آتے ہوئے اسے مزید حیرت ہوئی۔ کچن کی لائٹس آف تھیں۔ لائٹ آن کر کے اس نے پچھلی طرف کھلنے والے دروازے کو دیکھا جو اندر سے لاک تھا۔ لائٹ آف کرتی وہ پلٹ کر ڈائننگ ہال میں آ رکی تھی۔ یاقوت اگر باہر نہیں گیا تو پھر یقیناً وہ سامنے والے اسٹڈی روم میں تھا جو عموماً لاک ہی رہتا تھا۔ آج کبھی کبھی اسے ڈرائنگ روم کے طور پر اپنے کچھ مخصوص دوستوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے۔ اس اسٹڈی روم کا ایک دروازہ اکبری حصے کی جانب بھی کھلتا تھا۔ ملنے والوں کی آمد و رفت اسی دروازے سے ہوتی۔ اسٹڈی روم بالکل الگ تھلگ تھا تو گھر کے بھی افراد کو یہاں غیر ضروری آنے کی اجازت اور عادت نہ تھی۔ وہ خود بھی شاید ایک بار ہی وہاں کی صفائی کرنے کی غرض سے گئی تھی جس کے بعد حاج نے اسے وہاں کی صفائی وغیرہ کروانے سے منع کر دیا تھا۔ بقول ان کے اسٹڈی میں ان کے آفس کی ضروری فائلیں ہوتی تھیں، وہ ادھر ادھر نہ ہوں اسی لیے وہاں کی صفائی کی ذمہ داری وہ خود ہی پوری کر لیتے۔ اجوا کو بھی اس سے الگ تھلگ سناٹے اور خاموشی میں گھرے اسٹڈی روم میں جا کر کتابیں دیکھنے یا پڑھنے کی خواہش کبھی نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس روم کی چابی حاج کے پاس ہوتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک دیکھ کر وہ منتظر رہی مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔
دوبارہ یہ عمل دہرانے کے بعد بھی دروازے کا نہ کھلنا اسے حیران پریشان کر گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اندر یاقوت موجود ہے۔ اپنے تجسس پہ مجبور ہو کر وہ رہ نہ سکی۔ ڈور ناب کو دھیرے سے حرکت دے کر اس نے دروازے کو توڑا کھول کر اندر جھانکا۔ اس کی متلاشی نظریں اس جانب ٹھہری گئیں جہاں وہ یقیناً یاقوت ہی دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی سمت تھی۔ ایک پل کو رک کر اس نے اپنے سلیپرز باہر اتارے اور اندر داخل ہو گئی۔ دبی اس کارپیٹ پر اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ دبے قدموں آگے بڑھتی وہ حیران ہو رہی تھی۔ یاقوت سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ اگر وہاں عبادت کی غرض سے کوئی موجود تھا تو جائے نماز سے ہٹ کر کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اسے تو یاقوت کا یوں سر جھکائے بے حس و حرکت بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر رکی اور اسے دیکھتی منتظر رہی، مگر پھر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ یاقوت دھیمی آواز میں اسے پکارتی وہ جائے نماز کے بالکل قریب بیٹھ کر یکدم بہت قریب سے ایک غضبناک کڑکتی آواز اس کے ہوش و آواز اڑا گئی تھی۔ بیٹھتے بیٹھتے رک کر دور ہٹتے ہوئے وہ بری طرح گرنے والے انداز میں یاقوت کے برابر آ بیٹھی کہ وہی غصیلی آواز گونجتی اس کی چیخیں خوف سے بلند کر گئی تھی۔ سرعت سے اپنا بازو آگے کرتے ہوئے یاقوت اسے اپنے پیچھے پشت کی طرف کر گیا تھا۔ اس کی پشت سے لگی وہ خوف اور دہشت سے کانپتی، کچھ سمجھنے کی حالت میں نہ تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے۔ دوبارہ سنائی دینے والی غیظ و غضب سے بھری اس آواز میں کیا کہا گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ زبان اس کے لیے غیر مانوس تھی۔ چند سیکنڈ میں دوبارہ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ حواس مختل تھے، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اجوا، چلو اٹھو، باہر چلنا ہے۔ چند لمحوں بعد یاقوت دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کا بازو اور شرٹ جکڑے پشت پر چھپی ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے یاقوت نے اسے بھی اٹھنے میں مدد دی تھی، جو اپنے مڑ جانے والے پیر کی تکلیف بھلائے اس سے پہلے ہی باہر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کچن کی لائٹس آن کرتا وہ اسے ساتھ لیے ٹیبل تک آ گیا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کرسی پر بٹھا کر وہ اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ پانی کا ایک گلاس کافی نہیں تھا، حلق خشک ہو رہا تھا جیسے کانٹے اگ آئے ہوں۔ 2 گلاس پانی پی کر اس کے حواس بحال ہوئے تھے، اور پھر یاقوت کی تشویح دیتے آواز نے اس کا خوف دور کر دیا تھا۔ اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھے یاقوت نے خالی گلاس اس سے لے کر ٹیبل پر رکھنے کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسی آواز تھی؟ کون تھا وہاں تمہارے علاوہ؟ سوال کرتے ہوئے اجوا کی سرگوشی نما آواز لرز رہی تھی۔ میاں جی تھے، مہمان ہیں میرے، ملنے آتے رہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے دنگ کر گیا تھا۔ مجھے کیوں نظر نہیں آئے؟ اب تم تو یہ سوال نہ کرو، یاقوت نے کہا۔ مجھے نظر آ رہے تھے، کافی تھا۔ تمہیں نظر آتے تو تم ان کے قریب بیٹھنے کی جسارت کرتی؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ تم اندر داخل ہو چکی ہو۔ میں نے 3 بار دستک دی تھی، تم باہر آ کر مجھے بتا تو دیتے۔ اجوا کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میں نے دستک کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ میاں جی کو گفتگو کے دوران اس طرح کی مداخلت پسند نہیں۔ میں نے یہی سوچا، جو ہوگا جواب نہ پا کر چلا جائے گا، اس کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ دروازے میں نے اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ یاقوت کے آخری جملے پر وہ خوشیدہ رہ گئی تھی۔ اس دروازے کے 2 لاک ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے دونوں لاک خود لگائے تھے۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم اندر داخل کیسے ہوئیں؟ یاقوت کے خطرناک سنجیدہ تاثرات پر اس کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا دروازہ کیسے کھل گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم اسٹڈی روم کے اندر ہو۔ اوپر سے میں نے تمہیں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا تم کافی بنانے کچن میں گئے ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے تمہارے پیچھے آنا پڑا۔ کچن میں تم تھے نہیں تو میں اسٹڈی روم کی طرف چلی گئی۔ دستک کا جواب نہ ملا تو میں نے دروازہ کھولا اور وہ کھل گیا۔ اجوا کے لہجے کی سچائی کو محسوس کرتا وہ چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ اس کی خاموشی پر اجوا نے پوچھا تھا۔ 100% یقین ہے، مگر تم ان کرامات سے اتنا انجان ہو، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ کیا اس سے پہلے کبھی ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ لاک دروازے یوں ہی بے خبری میں تم سے کھل گیا ہو؟ یاقوت کے کھوجتے لہجے پر اس نے ایک پل کو کچھ سوچا تھا۔ جب امی حیات تھیں تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں بابا صاحب کے گھر سے اپنے گھر گئی تو امی مجھے صحن میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ دروازے کی کنڈی انہوں نے لگائی تھی۔ پھر میں اندر کیسے داخل ہوئی؟ مگر وہ خود بھی کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کنڈی ٹھیک نہ لگائی ہو۔ اس کے بعد 2-3 بار ایسا ہوا کہ شرمین بھابی مجھے گھر میں دیکھ کر چونک گئی، لیکن ان کو زیادہ حیرانی اسی لیے نہیں ہوئی کہ بچے ہیں گھر میں، دروازہ کھول کر بند کرنا بھول گئے ہوں گے۔ میں نے بھی کبھی اس پر غور نہیں کیا، وہ سادگی سے بولی تھی۔ اور جو آج صبح ہوا اس کے بارے میں کیا کہو گی تم؟ ظاہر ہے وہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا، تم پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے وہاں جا کر واپس آتی۔ یاقوت کے قطعی لہجے پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی تھی۔
ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بابا صاحب اور شاہ صاحب کی وجہ سے تم پر مہربانیاں ہیں، مگر ہر مہربانی سے فیض اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ اپنے قدم روک لینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ تم اس دنیا کی نہیں ہو جہاں جانے کے راستے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔ بابا صاحب ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہیں تحفظ دینے کے لیے موجود نہیں رہیں گے۔ تمہیں اپنی حد اپنے تحفظ کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی دنیا میں جا کر واپس آ جانا بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ جا کر واپسی ہر کوئی نہیں کرتا۔ یاقوت، اتنا کچھ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی اتنے اچھے منظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ دل بار بار وہاں جانے کے لیے ہمکتا ہے، لیکن میری نیت میں چند قدم جا کر بس وہاں سے نکل جانے کی ہوتی ہے۔ زندگی کے اتنے سال اس قصبے کے مخصوص حصے میں ہی چکراتے چکراتے گزرتی رہی۔ دنیا کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبی رہی۔ میرے لیے تو یہی کھلتے منظر بڑی نعمت ہیں۔ مجھے تو علم ہی نہیں کہ یہ میری دنیا کے منظر ہیں یا کسی اور دنیا کے۔ یہ جو بھی ہے اجوا، بس یہ یاد رکھو کہ فطری نہیں ہے۔ تمہیں اس سب سے بچ کر نکلنا ہوگا۔ ایک نارمل زندگی گزارنی ہے تمہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے ہم دونوں مل کر دنیا دیکھیں گے۔ ہر سال میں تمہیں دنیا کے اس حصے میں لے جاؤں گا جہاں تم جانا چاہو گی، لیکن بس تمہیں ایسی ہی جگہ کی طرف بڑھنے سے رکنا ہوگا جو تمہیں اس دنیا سے کہیں اور لے جائے۔ میں اب احتیاط کروں گی، اب کسی ایسی جگہ نہیں جاؤں گی۔ وہ خوشی سے کھلتی مسکراہٹ کے ساتھ یقین دلا رہی تھی۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ تم ایک ہونا نہیں چاہتا۔ یاقوت کے سنجیدہ گمبھیر لہجے پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بلکہ نہیں جھپک سکی تھی۔ تم بے شک سب کی خوشی کی خاطر مجھ سے دستبردار ہونے کا جبر خود پر ڈالو، مگر میں ساری دنیا کے بدلے بھی تم سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے بتا رہا تھا، جو اس بار کچھ ندامت سے نگاہ چرا گئی تھی۔ سنو، شاہ صاحب سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تھی تم نے؟ یاقوت کے غیر متوقع سوال پر وہ چونک کر دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، سب جانتا ہوں میں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ پہلی بار میں ہی اس رات میں بابا صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے باغیچے میں چھپ کر شاہ صاحب کا انتظار کرنے پر بہت ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ نانا جان بھی بہت ناراض ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے سب کو میری حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ دوبارہ کیا خواہش کرتی شاہ صاحب سے ملنے کی؟ وہ شرمندگی اور خفت سے بولی تھی۔ اس رات شاہ صاحب تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑ گئے تھے، تمہارے دیے گئے گلاب کے پھول کے بدلے۔ تحفہ انہوں نے بابا صاحب کے حوالے کیا تھا، تو کیسے کسی کو تمہاری اس حرکت کا پتہ نہ چلتا؟ یعقوب کے سنجیدہ لہجے پر وہ بس تنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ شاہ صاحب نے تمہیں جو تحفہ دیا تھا وہ اس وقت بھی تمہارے کمرے کی وارڈروب میں سرمخملی باکس میں رکھا ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ حیران پریشان ہوتی وہ مزید ضبط نہ کر سکی تھی۔ بہت قیمتی اور نایاب موتیوں کی تصویر ہے وہ۔ یعقوب نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہ تھا، جبکہ اجوا خاموش رہی تھی۔ میاں جی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا پوچھوں، میرا تو اب دم خشک ہے۔ انجانے میں بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ کس زبان میں کیا بول رہے تھے؟ مجھے تو بس یہ محسوس ہوا کوئی بہت غصے میں مجھ پر برسا ہے 2 بار۔ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ کیا بول رہے تھے؟ وہ تشویش اور سہمے انداز میں بولی تھی، جبکہ یاقوت بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ دور ہٹ جاؤ، یہ کہا تھا۔ یاقوت کے بتانے پر وہ چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی تھی، پھر دوبارہ بھی تو کچھ کہا تھا، وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ دوبارہ یہ کہا کہ دیکھتی نہیں ہم آئے ہوئے ہیں۔ مسکراہٹ نہ چھپا سکا تھا۔ سب تمہارا قصور ہے، مجھ پر کوئی وبال نہ آئے، سنبھال لینا تم۔ اس کے روحان سے خفت زدہ انداز پر یاقوت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم کیسے سمجھ گئے ان کی زبان؟ وہ یکدم سوال کر گئی تھی۔ ان سے ہی سیکھی ہے، میاں جی میرے دادا کے ساتھ تھے۔ ان کے انتقال سے پہلے میاں جی نے ان سے اجازت لے لی تھی کہ وہ کبھی کبھی ان کے خاندان کی خیر خیریت دریافت کرنے میرے ابو کے پاس آیا کریں گے۔ یہ بس دادا جان سے ان کی محبت ہی ہے۔ ابو کی زندگی میں انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت لے لی، کبھی کبھی آ جاتے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے۔ میاں جی کا تعارف بتاتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے واپس اسٹڈی میں جانا ہے، فجر کی نماز کے بعد ملتا ہوں تمہیں۔ اب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ یاقوت، میں نے بتایا تھا تمہیں کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کرسی سے اٹھتی وہ بولی تھی۔ ابھی کرنی ہے بات؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ نہیں، ابھی تم جاؤ، نماز کے بعد میں باہر تمہارا انتظار کروں گی۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ یاقوت نے جس طرح ضرورت سے زیادہ حیرانگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا، وہ بے ساختہ دبی دبی ہنسی کے ساتھ اس کے پیچھے ہی کچن سے نکل گئی تھی۔ کوئی مسلسل دروازے پر دستک دیتا بالآخر اس کی نیند میں خلل ڈال گیا تھا۔ بیدار ہوتے ہی پہلی بات یہی دماغ میں آئی کہ فجر کی نماز کے بعد اجوا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جبکہ وال کلاک میں 12 بج چکے تھے۔
ہڑبڑاؤ انداز میں ہاتھوں سے بال سنوارتا وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ سامنے ہی غازی کھڑا تھا۔ چھٹی کا دن کیا سوتے ہی گزارنا ہے؟ اب جلدی فریش ہو کر آپی کے پاس جاؤ، ان کو ابھی ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ غازی نے اسے بھگ سے اڑایا۔ کیا ہوا آپی کو؟ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ ازحد پریشان ہوا۔ فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ صبح ہی صبح آپی کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اجبا نے فون پر اپنی دوست سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے ہاسپٹل بلا لیا۔ کوئی ٹیسٹ ہوئے تھے، آپی کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوا، ابھی وہ گھر واپس آئے ہیں۔ غازی نے تفصیل بتائی۔ کچن میں اسے اجبا کی جھلک نظر آئی تو پہلے ہی اس طرف چلا آیا۔ کچن میں داخل ہوا تو نگاہ لالین پر پڑی جو ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی۔ سلام خیر خیریت کے بعد یاقوت نے اس سے ہی یمنا کی طبیعت کا پوچھ لیا۔ بھابی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تم ان کے پاس جاؤ، پوچھ رہی تھیں۔ لالین کے کچھ کہنے پر پہلے ہی اجبا بول پڑی۔ ارے بھائی، خوشی کی خبر تو سنانے دو پہلے، بھابی خود تھوڑا ہی کچھ بتائیں گی؟ لالین کے مسکراتے لہجے پر وہ حیران ہوا تھا، جبکہ اجبا خوشناک نظروں سے لالین کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور صاف صاف بتا چکی ہوں کہ رپورٹس کے مطابق بھابی کے یہاں جڑواں بچوں کی خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ، وہ بے اختیار جس طرح ہکا بکا انداز میں بول کر سورج سے کچن سے نکلا، لالین اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی، جبکہ اجبا منہ پر دونوں ہاتھ جمائے ہنسی دبانے کی کوشش میں بے حال تھی۔ کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے یاقوت کو دیکھ کر یمنا نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ٹشو باکس پکڑے ہاتھ بیڈ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ رو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کے رونے سے بھائی بھی کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ یمنا کو بازوؤں کے حصار میں اپنے ساتھ لگاتے یاقوت نے ان کو حاج کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کہاں سے پریشان نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ میں حال سے بے حال ہو رہی ہوں اور ان کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہو رہی۔ یمنا بھرائی آواز میں غصہ کر رہی تھی، جبکہ یاقوت نے بے ساختہ مسکراتے حاج کو دیکھا۔ اب میں ایسا بھی کوئی ناشکرا انسان نہیں کہ تمہاری طرح آنسوؤں سے ٹشو پیپر بھگوتا رہوں۔ خوشمگین لہجے میں ہاتھ بولے اور ٹشو پیپر کا باکس یاقوت کے حوالے کر دیا۔ تبھی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے کھینچی اجبا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھابی ڈٹ کر ناشتہ کر لیں، ورنہ آپ جانتی ہیں لالین آج سارا دن یہیں رکے گی۔ بیڈ کے قریب رکتی وہ مسکراتے ہوئے خبردار کر رہی تھی۔ اب میں کچھ کہوں گی اسے تو آپ دونوں کو برا لگے گا۔ روئے روئے انداز میں یمنا نے حاج اور یاقوت کو بھی شکایتی نظروں سے دیکھا۔ کہہ دیں جو کہنا ہے، دل میں نہ رکھیں۔ ٹشو پیپر سے یمنا کے آنسو صاف کرتا یاقوت بولا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے دعائیں مانگی تھیں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے، مجھ پر جو گزر رہی ہے وہ تو میں ہی جانتی ہوں نا۔ وہ روحان سے لب و لہجے میں بولتی ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر گئی تھیں۔ آپ کی اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں، میں اسے سزا دیتا ہوں۔ چلو اجبا، چھپکلی بن کر دیوار پر چڑھ جاؤ۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر اجبا ہنستے ہوئے تھرموس سے چائے مگ میں نکالنے لگی تھی۔ یمنا کی اس بات سے تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ہمارے گھر کے لیے اجبا کے قدم بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ حاج شفقت آمیز لہجے میں بولتے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی مان لیتی ہوں اپنا قصور۔ آپ تینوں مل کر مجھے دینے والی سزا پر متفق ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، مگر پہلے سب ناشتہ کر لیں ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا، اجبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لالین کے پاس جاؤ، ہم ناشتہ کر لیں گے، آج اسے سارا وقت تو اس کو چھوڑ کر کاموں میں نہ لگ جانا، حاج نے تاکید کی تھی۔ جی اچھا، لالین کے ساتھ زارا ہے، میں ان دونوں کے پاس جا رہی ہوں، بھابی ناشتے میں کوئی اور چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں، حاج سے کہہ کر وہ یمنا سے بولی تھی۔ نہیں بس یہ کافی ہے، تم لالین کے پاس جاؤ، تم دونوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ یمنا کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ تینوں ناشتہ کر چکے ہیں جب یمنا درمیان میں بول اٹھی تھی۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اجبا اور یاقوت کا نکاح ہو جائے جلد از جلد، ساتھ میں نیلی اور یزدان کا بھی نکاح ہو جائے تو اچھا ہے، 2-4 مہینے میں تیاری کر کے رخصتی بھی کروا لیں گے۔ یمنا کی اس غیر متوقع بات پر یاقوت اور حاج دونوں ہی ششدر رہ گئے۔ یمنا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ حاج بے یقینی سے بولے۔ جانتی ہوں کہ کیا کہہ رہی ہوں، پہلے کی سب باتوں کو بھول جائیں، میں چاہتی ہوں کہ خوشی کے ان کاموں میں مزید دیر نہ ہو۔ بہت سی آس پاس کی نظریں ہیں اجبا پر، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے کہیں اور رخصت ہو کر جائے۔ یمنا ابھی تم بہت جذباتی ہو کر یہ بات کہہ رہی ہو، بہتر ہے اس بارے میں بعد میں بات کرنا، حاج بولے تھے۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سب کچھ بھول کر بس اپنا خیال رکھیں۔ یاقوت نے کہا تھا، میں جانتی ہوں آپ دونوں میری بات کو مشکوک نظر سے ہی دیکھیں گے، مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے، بس اب اگلے ہفتے میں ہی نکاح کا دن رکھ لیں، اس کے بعد غازی کی بھی خبر لینی ہے مجھے، پتہ نہیں کس لڑکی کو دل میں بسا رکھا ہے جو بس اس کو نظر آتی ہے، ہمیں تو اس کا سایہ تک نظر نہیں آتا۔ یمنا پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھی تھی، اب اس لڑکی کا سایہ دیکھ کر کیا کریں گی، وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے آج۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر یمنا کے ساتھ ساتھ حاج بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔
دیکھو آج میں تمہیں یہاں سے ایسے ہی نہیں جانے دوں گی۔ قاضی نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، وہ تمہارے لیے اپنے دل میں چھپی خواہش اور ارادے سے مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ تم میری خاطر ہی صحیح لیکن ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ اجوا، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو غازی کا موقف اور مجھے سمجھا چکی ہو۔ میرے دل سے شکوے شکایت ختم کرنے کے لیے یہ اتفاق ہی کافی تھا کہ کس طرح قدرت اسے اچانک اتنے برسوں بعد میرے سامنے لے آئی ہے۔ جو ہوا اچھا ہوا ہے، اچھا ہوا تاکہ اس بزدل انسان نے بھروسہ توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ لالین تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ لالین، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اس کم عمری اور بے صاحبانی کے دور میں غازی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی مناسب تھا تو تمہیں اس بات پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ ان کی خودداری تھی، بزدلی نہیں۔ تم جن حالات میں ان سے ملی تھیں اس وقت وہ ان حالات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تم اس وقت ان کے لیے بہت حساس تھیں، وہ نہیں تھے۔ ہم زبردستی اپنی خواہش کے مطابق کسی کو نہیں چلا سکتے۔ اس وقت ان کو جو ٹھیک لگا انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا۔ اپنے لیے ہر انسان کو بہتر سے بہتر راستہ منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی اس کا احساس ہے ان کو۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں پنپنے والے جذبے ان کو کبھی تم سے غافل نہیں کر سکے۔ وہ تو آج بھی بہت احسان مند ہیں تمہارے، حالانکہ تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے کر اور بحفاظت تمہیں تمہاری منزل تک لا کر وہ حساب برابر کر چکے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول کر آگے بڑھو۔ میں غازی کو یہاں بھیج رہی ہوں، وہ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سنو، ایک بار ان کو بات کرنے کا موقع دو، یہ بعد میں پچھتانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اجوا کے قطعی لہجے میں سمجھانے سے لالین نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر رضامندی دے دی تھی، جبکہ اجوا مسکرا کر اس کے سامنے سے ہٹ کر ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ ٹیرس کی آہنی باؤنڈری کے قریب کھڑی وہ قدموں کی آہٹ سن چکی تھی مگر اس کی سم دیکھا نہیں تھا۔ فاطمہ، تمہیں اجوا نے اگر زبردستی مجھ سے بات کرنے پر مجبور کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ گمبھیر لہجے میں لالین اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا کر لو گے؟ بات کیے بغیر واپس پلٹ جاؤ گے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ نہیں، میں پھر بھی اپنی بات کروں گا۔ کبھی کبھی اپنی منمانی کر لینی چاہیے، بلکہ کر ہی لینی چاہیے۔ میں پہلے ہی بہت سے اندیشوں میں الجھ کر وقت برباد کر چکا ہوں۔ غازی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر لالین نے اسے نگاہ ہٹا لی۔ کوئی حیثیت نہیں تھی ان اندیشوں کی، میرے دن رات کی خبر رکھتے تھے تم۔ کیا ہو جاتا اگر ایک بار سامنے بھی آ جاتے؟ کم از کم مجھے تسلی تو ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت ہو۔ بہرحال تمہیں جو بہتر لگا تم نے کیا۔ میرے دل میں کوئی شکایت تھی نہ اب ہے، وہ بولی تھی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہاری طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ ہی سے حاج بھائی سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تم تک پہنچتا تم اچانک اجوا کے ساتھ میرے سامنے روبرو ہو گئی۔ شاید ہمیں درمیان میں یوں ہی اچانک مل کر اچانک بچھڑنا طے تھا قدرت کی طرف سے، وہ بولی تھی۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا اور نہ ہی تم۔ اس دن تم سے الگ ہو کر بھی میں کبھی الگ نہ ہو سکا۔ تم میرے ساتھ تھیں، اتنے برس تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتے، تمہیں سوچتے ہوئے گزرے۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی اور کو سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، لالین نگاہیں چرا گئی تھی۔ اب اس سب میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بس اتنی اجازت دو کہ آپ ہی اور اجوا میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر جائیں۔ میں تمہاری رضامندی کے ساتھ آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ بغور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتا بولا تھا۔ بڑھاؤ قدم، کوئی نہیں روک رہا، لیکن منزل پر پہنچ کر غائب ہونے کا وعدہ کرو گے تو ہی اجازت مل سکے گی تمہیں مجھ سے۔ وہ کچھ خفت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اب میں اول درجے کا احمق نہیں رہا، سمجھدار ہو چکا ہوں۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مگر مجھے تو وہی اول درجے کا احمق پسند تھا۔ تم جیسے سمجھدار جاسوس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ لالین کے خوشمکی لہجے پر وہ بس گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ عصر کی اذان میں ابھی وقت باقی تھا۔ فضا میں سورج کی گرمی کے ساتھ ساتھ خوش الحان پرندوں کی چہچہاہٹیں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ مسجد کی صحن کی دیواروں پر بکھری نرم دھوپ سونے کی طرح چمکتی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مسجد کے صحن میں ہی امام صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور حیرت سے ان کے پرنور چہرے پر نمایاں ہوتی مسکراہٹ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ریوڑیاں کھائی ہوئی ہیں اس نے، پھر اس میں حیرت کیوں کہ دیوار سے اسے راستے مل رہے ہیں، دوسری دنیا کے دروازے اس کے آنے جانے کے لیے کھلتے ہیں، بقول تمہارے لاک دروازے اس کا ہاتھ لگتے ہی خود کھل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یقیناً ایسی بہت سی کرامات اسے منسوب ہوں جس سے وہ خود بھی واقف نہیں۔ تمہیں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے،
اسے کیا کچھ ملا ہے وہ اسے ابھی خود آگاہ نہیں ہے۔ امام صاحب بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اجوا نے مجھے بتایا کہ بابا صاحب اسے ہر طرح سے محفوظ کر چکے ہیں۔ کوئی غیر مرئی مخلوق نہ اس کے سامنے آ سکتی ہے نہ اسے بات کر سکتی ہے، مگر خالی مکان کی چھت پر چادر میں روح پوش کوئی تھا۔ اسے میرے ساتھ اجوا نے بھی دیکھا اور میری آواز میں وہ مخلوق اسے مخاطب بھی ہوئی ہے۔ کیا اس کے بعد مجھے تشویش نہیں ہونی چاہیے؟ یاقوت کے لہجے میں حیرت اور تشویش تھی۔ وہ مخلوق دور سے اس وقت اجوا پر ظاہر ہوئی جب تم اسے دیکھ سکتے تھے۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی اس مکان میں تنہا داخل ہوئی ہے، مگر تب ایسا کچھ نہیں ہوا، جبکہ وہ وہاں کسی کی موجودگی کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ جو عیاں ہوا تمہاری موجودگی میں ہوا۔ جہاں تک تمہاری آواز میں مخاطب ہونے کی بات ہے تو وہاں اس کی مدد کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تمہاری آواز سن کر وہ اس مکان سے باہر آئی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے سر پر مہربانوں کے دستے شفقت ہیں۔ تمہارے اپنے معاملات اس سے الگ نہیں۔ اس مخلوق کی دنیا میں اس لڑکی کی بہت قدر ہے۔ وہ ان کی نسل کو قرآن کی تعلیمات دیتی رہی ہے، بابا صاحب کی خاص شاگرد ہے، اور بابا صاحب کے مقام کو ابھی تم ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے۔ امام صاحب، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اجوا ان سب معاملات سے کسی طرح الگ ہو جائے۔ انجانے میں جو کچھ اسے حاصل ہو چکا ہے وہ اس سے بے خبر رہے تو اچھا ہے۔ وہ دوسری دنیا میں آتی جاتی رہی ہے، میرا تو اس بارے میں سوچ سوچ کر دماغ ماؤ ہو جاتا ہے۔ یاقوت از حد پریشان ہو کر بولا، جبکہ امام صاحب چند لمحوں بغور اسے دیکھتے رہے۔ یاقوت، تم اسے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ امام صاحب کی اس غیر متوقع بات نے اسے دنگ کیا تھا۔ نکاح ہو جائے گا تو یہ سب معاملات تھم جائیں گے۔ وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی تو ان سب ماورائی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی، تمہاری تشویش بھی دور ہو جائے گی اور دل کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب کے آخری جملے نے اسے چونکا دیا تھا۔ دل کی مراد سے آپ کا کیا مطلب؟ وہ کچھ گڑبڑایا تھا۔ اب یہ سوال اس سے کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو میں ہاتھ سے بات کرتا ہوں، نکاح کر کے یہ معاملہ ایک طرف کرو۔ کیوں خود کو ہلکان کیے ہوئے ہو؟ بہت طاقت ہے اس نکاح کے رشتے میں۔ اس لڑکی کی ڈھال تم ہوگے، صرف تم تک ہی وہ محدود رہے گی۔ کسی نقصان یا خطرے کی بات تو اب بھی نہیں، مگر اسے ان سب غیر مرئی معاملات سے الگ رکھنے کے لیے نکاح ہی بہترین حل ہے۔ ویسے بھی اس لڑکی کے تذکرے سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ امام صاحب کے ڈپٹنے والے انداز پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں آج آپ کو یہی بتانے والا تھا۔ گھر میں میری اور اجوا کی شادی کے معاملے پر ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اطمینان ہوا ہے یہ سن کر کہ نکاح ہونے کے بعد اجوا ان سب معاملات سے دور ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ اسے خود تاکید کر دیں کہ وہ اس خالی مکان میں نہ جائے۔ وہ بولا تھا، تم نے اسے منع نہیں کیا تھا؟ امام صاحب پوچھ رہے تھے۔ میں نے اسے منع کیا ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس مخلوق کے لیے کیا مشکل ہے کسی پر حاوی ہو جانا۔ وہ تمہارے باپ دادا کے وفادار ہیں یاقوت، بلا وجہ وہ تم پر حاوی نہیں ہوئے تھے۔ خیر تمہاری تشویش بھی اہمیت رکھتی ہے۔ نکاح کے لیے اس کے ساتھ اسی مسجد میں آؤ گے نا؟ تاکید بھی کر دیں گے، اسے سمجھا بھی دیں گے۔ اب تو خوش ہو؟ امام صاحب کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ برآمدے میں غازی بے چینی سے ٹہلتا بار بار اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھ رہا تھا۔ اجوا کی بدولت آج وہ ہو گیا تھا جس کا وہم و گمان بھی اسے نہ ہو سکا تھا۔ یمنا تو اپنی طبیعت کی وجہ سے گھر پر ہی تھیں، لیکن حاج اور اجوا نیلی کے ماں باپ اور زارا کو ساتھ لے کر لالین کے گھر پہنچے ہوئے تھے۔ 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے ان سب کو گئے ہوئے، اب مزید انتظار کا دن ہو رہا تھا۔ لاچار اس نے بہت ہمت کر کے لالین کو کال کی۔ سد شکر کہ اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ فاطمہ، سب ٹھیک ہے؟ اتنا وقت گزر گیا، سب ابھی تک تمہاری طرف ہیں، ٹینشن سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار بول گیا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے انتظار کرنا کتنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لالین کے لہجے میں شرارت تھی۔ بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے، ساری زندگی تمہارے سامنے اس انتظار کے لیے سر جھکائے رکھوں گا، بس اس وقت مجھے سکون کی سانس لینے کا موقع دے دو۔ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ تو کھڑی ہونے کو تیار نہیں، وہ تشویشناک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ غازی، تمہیں میرے گھر والے ظالم سماج لگتے ہیں کیا؟ لالین کو اس کی تشویش نے حیران کیا تھا۔ نہیں، مگر ایسا ہوتا ہے جس کی زیادہ خواہش اور طلب ہوتی ہے اس کا ملنا دشوار بن جاتا ہے، ایک امتحان بن جاتا ہے، اور میں تمہارے لیے اب کسی امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکی تھی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے فاطمہ، تم نے پہلے بھی میرے ضائع ہوتی زندگی کو ایک نیا اور کامیاب رخ دیا تھا، اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ بس ایک بار فرق یہ ہے کہ تم سے الگ ہو کر آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھ پر بھروسہ ہے تو یہ بے چینی کیسی؟ بے فکر رہو، اس بار تم کیا، میں تو خود تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی، لالین نے کہا تھا۔ مجھے تم سے یہ سن کر اچھا لگا ہے، وہ مسکرایا تھا۔ میرے گھر والے حاج بھائی اور اجوا سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔
سب کو ابو نے کھانے پر بہت اصرار کے ساتھ روکا ہے، اسی لیے اتنا وقت لگ گیا ہے۔ سب اچھی خبر کے ساتھ تم تک پہنچیں گے، فکر مت کرو، ورنہ میں یہاں سب کے درمیان مطمئن کیسے رہوں گی؟ لالین نے سمجھایا تھا۔ رات میں سب کی لالین کی طرف سے واپسی ہوئی تو گھر میں مزید خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لالین کے ماں باپ کی طرف سے ابھی کوئی واضح جواب تو نہیں ملا تھا، مگر جس طرح وہ سب ملے تھے پوری امید تھی کہ جواب مثبت ہی ملنا ہے۔ سبھی گھر میں جمع تھے، ایک ساتھ تین نکاح ہونے کے دن اور تاریخ تعین کیے جا رہے تھے۔ نیلم کی خوشی اتنی تھی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اجوا تو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ وہ کس درجے یزدان پر فدا ہے، مگر مجال ہے جو کبھی اس نے یزدان کو بھولے سے بھی نیلم کو محبت باش نگاہ سے دیکھتے پایا ہو۔ زارا اسی بات کا مذاق بنائے نیلم کو چھیڑ رہی تھی، مگر نیلم بخوبی اپنی محبت کا دفاع کرنا جانتی تھی۔ اجوا کو اس کے جذبوں پر رشک تھا کہ اسے بدلے میں ایک میٹھی نگاہ کی بھی ضد نہ تھی۔ محبت کا کوئی ایسا یقین فخر مان تو اسے یزدان سے ملا تھا کہ وہ بس محبت نچھاور ہی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ غازی اور لالین کے لیے بھی وہ بہت خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ لالین جیسی دوست اور ہمدرد غمگسار ساتھی قدرت نے اسے انعام میں عطا کی، اور آج وہ اپنی اس بے غرض بے لوث محبت کرنے والی سہیلی کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ تو کر سکی تھی۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ غازی جیسا نفیس اور پیارا انسان لالین کے لیے ہی بنا ہے۔ ان دونوں کا رشتہ پہلے ہی آسمانوں میں طے ہو چکا تھا۔ اتنے خوشی سے بھرپور لمحات میں اجوا کے لیے اگر کسی کی کمی تھی تو وہ ظاہر ہے یاقوت ہی تھا۔ اسے رات گئی ہی فیکٹری سے گھر واپس آنا تھا۔ پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کہ فون کر کے اسے جلدی گھر آنے کا کہہ دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ دل میں کچھ گلہ تھا کہ یاقوت کو اپنی مصروفیات میں یاد ہی نہیں کہ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، مگر اتنی خوشیوں کے بعد ایک سجدہ شکر تو اسے فوراً بجا لانا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ یوں ہی بالکنی میں نکل آئی۔ فضا میں اب خنکی باقی نہ رہی تھی۔ خوشگوار ہواؤں کے درمیان اس کی پہلی نگاہ دور میدان کے وسط میں کھڑے خستہ حال مکان تک پہنچی۔ چاند کی تیز روشنی میں اس کے اسرار کی کشش اپنی سمت کھینچنے والی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے گھر کے عقبی حصے میں نگاہ دوڑائی اور چونک اٹھی۔ پول کے کنارے وہ نیلم اور یزدان ہی تھے جو ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے جانے کون سے عہد و پیماں میں مصروف تھے۔ اجوا بے ساختہ مسکراتی مخل ہونے سے نہ روک سکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بالکنی کی باؤنڈری پر جھکی وہ دونوں کو اوپر کی طرف متوجہ کر گئی۔ وہی راز و نیاز ہو رہے ہیں جو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، یزدان نے فوراً ہی کہا تھا۔ ہمت تھی تمہاری اتنی؟ اجوا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیلم کو ذرا بتاؤ، تم بادام کے درخت کے نیچے سے چیختے ہوئے کیوں بھاگے تھے؟ اس درخت پر میں نے ڈائن جو دیکھ لی تھی۔ ڈائن؟ یزدان کے مضحکہ خیز انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اجوا، وہی ڈائن جو اب یاقوت بھائی کے قبضے میں دکھائی دیتی ہے۔ ظالم آنکھوں والے، میرے جھمکے چوڑی پر تو نظر دوڑا لے، نیلم نے اسے چھیڑا تھا۔ کوئی نہیں، میں نہیں دینے والی ایسی کوئی دہائیاں، وہ فوراً بولی۔ تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ ہم تو ڈائن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی تم قبول کرتی ہو کہ تم ہو ڈائن؟ ہرگز نہیں۔ وہ خوشمگی نظروں سے ان دونوں کے خستے چہروں کو گھورتی کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو نظر گملوں میں لگے گلاب کے کھلے سرخ پھولوں پر قدم روک گئی۔ بالکنی کا دروازہ بند کر ہی رہی تھی کہ فون پر آنے والی کال نے متوجہ کیا۔ یاقوت کی کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اپنی ناراضگی یاد آ گئی تھی۔ کہاں غائب ہو؟ میں صبح کا گیا، اب گھر لوٹا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم میرے انتظار میں نظر آؤ گی، مگر اب باہر آؤ کمرے سے، وہ خفت سے حکم دے رہا تھا۔ تمہارے پاس وقت ہے مجھ سے بات کرنے کا جو میں تمہاری منتظر رہتی؟ وہ شکایت کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ بہت اچھی لگی تمہاری شکایت، تم شکایت کرتے ہوئے کتنی حسین لگتی ہو، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب فوراً ٹیرس پر آؤ یا میں آؤں تمہارے پاس؟ اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ٹیرس کی لائٹس آف تھیں۔ وہ سامنے ہی آہنی باؤنڈری سے پشت ٹکائے سینے پر بازو باندھے اسے منتظر نظر آیا۔ آسمان پر دمکتے چاند کی تیز روشنی میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ اجوا سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی وہ مقابل آ رکی تھی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میرے پاس تم سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں؟ اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے ایک بار مجھے پکارا تو ہوتا، ایک میسج تک نہیں کیا جاتا محترمہ سے؟ دھیرے سے اسے شانوں سے تھام کر یاقوت نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی مسکراتی سحر انگیز آنکھوں سے نگاہ چراتی وہ مسکراہٹ نہ چھپا سکی تھی۔ تم تو واقعی ناراضگی میں بہت حسین لگتی ہو، اور ہم ہیں کہ ناراضگی میں بھی گلاب کے پودوں کے ڈھیر لگا دیے قدموں میں، مگر مجال ہے جو ایک پھول سے بھی نوازا گیا ہو۔ اس کی شکایت پر حیرت سے اسے دیکھتی اجوا دھیرے سے ہنسی۔ اچھا، تو گلاب کے پھول کی خوشبو تم تک پہنچ چکی ہے؟ اجوا نے دوپٹے کے نیچے سے اپنا وہ ہاتھ نکالا جس میں خوشبو بکھیرتا سرخ گلاب موجود تھا۔ سنو، آئندہ مجھ پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کبھی یہ شک نہ کرنا کہ میرے دل میں تمہاری محبت نہیں یا تم مجھ پر مسلط ہو۔
ورنہ میرے لیے اس سے زیادہ اذیتناک چیز اور کوئی نہ ہوگی، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر نظر اٹھا کر خود پر ٹھہری اس کی گہری آنکھوں کو دیکھا۔ یہ پھول تمہارے لیے، تمہیں دینے کے لیے، اس سے زیادہ سچا، خوبصورت اور پاکیزہ تحفہ کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اجوا نے پھول اس کے سامنے کیا تھا۔ مجھے زیر کرنے کے لیے تمہاری ایک سچی مسکراہٹ ہی کافی ہے اجوا، اور اس پھول نے تو مجھے اب تمہارا غلام بنا ڈالا ہے۔ یہ پھول نہیں، تمہاری محبت ہے جو میرے دل میں روز اول سے اپنی خوشبو بکھیر رہی ہے۔ دھیرے سے پھول اس کے ترچے لبوں سے مس کرنے کے بعد یاقوت نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ محجوب زدہ سی وہ نگاہ چراتی دھڑکتے دل کو سنبھالتی دوبارہ اس جانب نہ دیکھ سکی تھی۔ اجوا، محبت کا سمندر بے شک آنکھوں میں معدن نظر آتا ہو، یہ جذبہ ایک ایک ادا ایک ایک جملے سے عیاں ہوتا ہو، لیکن یہ پھر بھی بار بار اپنے ہونے کا اقرار مانگتا ہے۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی یہ اظہار کی چاہ رکھتی ہے۔ تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو یا نہ کرو، میں تم سے اپنی محبت کا اظہار اور اقرار ہر روز کروں گا۔ ہر دن، ہر رات میرا اقرار محبت تمہاری آنکھوں میں جگمگائے گا۔ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوتا وہ خوفناک لہجے میں بولتا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ اچانک صبح صبح معظم اور شرمین بچوں کے ہمراہ گھر پہنچ کر اسے خوشگوار حیرت سے دوچار کر گئے تھے۔ حاج نے ان کی آمد کی وجہ سے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ یمنا نے بھی طباق سے اس کا استقبال کیا تھا۔ یاقوت اور غازی اسے چھیڑنے کے لیے تاکید کرتے فیکٹری گئے تھے کہ شرمین بھابھی کے کسی بھی حملے کی صورت میں اجوا ان دونوں کو ضرور مطلع کرے، جبکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ موقع ملتے ہی شرمین نے اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ بار بار وہ معافی مانگ رہی تھی۔ ان کی تسلی کے لیے اجوا نے کئی بار یقین دلایا کہ اس کا دل صاف ہے، مگر شرمین کا رونا نہیں تھم رہا تھا۔ بقول شرمین کے اس کے جانے کے بعد سے فکر اور پریشانیوں نے، بیماریوں نے، آفتوں نے گھر پر قبضہ جما لیا ہے۔ کاروبار سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ پے در پہ مصیبتوں نے ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ بابا صاحب بھی شرمین کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی مشکل سے اجوا نے ان کو یقین دلایا کہ وہ خود گھر آئے گی، بابا صاحب سے بھی التجا کرے گی کہ ان کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر اور حاج کے بھی یقین دہانی کروانے پر شرمین کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ حاج نے معظم سے بھی رابطے میں رہنے اور ہر طرح سے مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اتنے دن بعد معظم اور بچوں سے مل کر وہ بہت خوش تھی۔ سب اسے مل کر بہت خوش باش رخصت ہوئے تھے۔ حالانکہ یمنا نے بھی ان سب کو رکنے کے لیے کہا تھا، مگر معظم اگلی بار ٹھہرنے کا وعدہ کر کے عصر سے پہلے گھر سے رخصت ہو گئے۔ مین گیٹ سے حاج کے پیچھے ہی واپس آتے ہوئے اس کی نظر اغبی حصے کی طرف جاتے امیر حمزہ پر گئی۔ یکدم ایک خیال کے آتے ہی وہ حاج سے کچھ دیر میں آنے کا کہتی خود بھی اغبی حصے کی طرف آ گئی۔ حسب معمول امیر حمزہ اپنی بائیک کو چمکا رہا تھا جب اجوا اس کے سر پر پہنچ گئی۔ امیر حمزہ، تم سے کچھ کہنا ہے مجھے، بتاؤ گے جو پوچھوں گی؟ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ امیر حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس خالی مکان میں کیا ہوا تھا، یاقوت کے ساتھ اور تم سب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ اجوا جی، ہمیں اجازت نہیں اس بارے میں بات کرنے کی۔ اس رات یاقوت بھائی اور غازی بھائی کے ساتھ میں اور دانی بھی اس مکان میں گئے تھے۔ اس رات کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی اس مکان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس آپ مجھ سے یہ مت پوچھیں کہ وہاں اس مکان میں کیا ہوا ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد 2 ماہ تک میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا۔ سبھی اپنی غلطی کی سزا بھگت چکے ہیں، مگر یاقوت بھائی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زد میں آئے تھے۔ امیر حمزہ جو جھری سی لیتا چپ ہو گیا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ میں واقعی آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گا، امیر حمزہ شدید تذبذب کے درمیان بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی خطرے کا اندیشہ ہے تو تم کچھ بھی نہ بتاؤ تو اچھا ہے۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اجوا کو کہنا پڑا تھا۔ الجھی کیفیت میں وہ آگے بڑھتی غائب دماغی سے آئینی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ امیر حمزہ نے اسے گیٹ کھول کر باہر نکلتے دیکھا، مگر چاہتے ہوئے بھی اسے باہر جانے سے روک نہ سکا۔ ہلکی ہلکی دھوپ کی تمازت لیے کھلے میدان کی فضا میں عجیب سی وحشت اور سناٹا گھلا ہوا تھا۔ خستہ حال مکان کی عمارت اپنی تمام تر پراسرار کے ساتھ کھڑی اپنی سمت اسے کھینچ رہی تھی۔ مکان کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں تک اڑے رنگ کے آئینی گیٹ کو دیکھتی رہی، جو تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ اندر جانے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، بس یوں ہی آگے بڑھ کر اس نے گیٹ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے مکمل کھولنا شروع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل جیسے اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ اندر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی چھا گئی، جیسے گھر کے صحن میں رات اتر آئی ہو۔ کھول کر اس نے آسمان کو دیکھا جہاں ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ ایک لمحے میں اس کے ارد گرد رات کی تاریکی اتر آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچنے کے قابل بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی گاڑی کے شور نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ تیز روشنی سے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہوئے اس نے دیکھا، رکی ہوئی گاڑی سے 4 نفوس برآمد ہو رہے تھے۔ تنگ نظروں سے وہ ان چاروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی موجودگی سے قطعی غافل مکان کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔
याकूत एक बार फिर सोच लो, इस तरह किसी की जगह को इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी इजाज़त मिलेगी। इमाम साहब की इजाज़त के बगैर तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये गाजी था। बारिशें शुरू होने वाली हैं गाजी। कुछ आबादी के लोगों को शेल्टर चाहिए। मुझे जल्द अज जल्द इस मकान के नीचे वाले हिस्से में उन लोगों को मुंतकिल करना है। वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कल से ही मैं साथ वाले प्लाट पर काम शुरू करवा रहा हूँ। चार दीवारी और छत डालने में बस चंद दिन लगेंगे। इंसानी जिंदगियों का सवाल है। पिछले साल भी बारिशों में किस कदर नुकसान हुआ था। मासूम बच्चे तक गंदे नाले के सैलाबी रेले में बह गए थे। मैं दादा जान के तवज्जो से उनसे इजाज़त मांगूंगा। कोई ना कोई हल सामने आ जाएगा। तो में से कोई अंदर मेरे साथ नहीं जाना चाहता तो बाहर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। याकूत ने सवालिया नजरों से उन तीनों को देखा था। मैं तुम्हें तन्हा अंदर जाने नहीं दूंगा, काजी ने कतई लहजे में कहा। मैं भी साथ चलूंगा। मुझे यह मकान अंदर से देखना है, यहसान बोला। याकूत भाई, हमारी वजह से कोई मसला नहीं होगा। आप अंदर जाकर जो करना है करें, हम बस खामोशी से आपके पीछे रहेंगे, अमीर हमजा बोला था। आ जाओ फिर। हाथ में मौजूद टॉर्च ऑन करता वो उन तीनों से पहले आगे बढ़ा और जो सांस रोके साकित खड़ी थी याकूत को गेट के करीब आते देखकर तब एक कदम दो कदम पीछे हट गई। गेट के सामने रुककर वो दोबारा उन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। दूर कहीं से बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों ने एकदम सबको चौंका दिया था। ये अचानक क्या हुआ? याकूत के लहजे में हैरानगी थी। ये अच्छा साइन नहीं है, गाजी ने कहा था। तभी गहरे सन्नाटे में डूबे उस मकान से कुछ आवाज़ें उभरीं। बच्चों की आवाज़ें। धीमी आवाज़ में बोलते हुए याकूत ने गेट खोलकर अंदर निगाह डाली। जरा आगे बढ़कर अजवा ने भी अंदर देखा। वहाँ कोई जीरू क्या किसी का साया तक न था। चले अंदर। याकूत ने सवालिया नजरों से यजदान और अमीर हमजा को देखा। टॉर्च लाइट में उन दोनों के चेहरों पर वहशत दिखाई दे रही थी। साथ रहना, इधर उधर मत निकलना दोनों। याकूत ने उन दोनों को ताकीद की थी। दुआएं पढ़ लो, याकूत ने कहा। खामोशी से अजवा उन सबको देखती रही जो गेट के नज़दीक पहुंच चुके थे। खुले गेट पर याकूत ने 3 बार जरा बुलंद दस्तक दी थी और बाआवाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। बाकी सब ने तकलीद की थी। सबसे आखिर में अजवा अंदर दाखिल हुई। वो चारों टॉर्च की रोशनी में इर्द गिर्द नजर डालते बरामदे की सिम बढ़ रहे थे जब दाएं जानिब जहाँ कुएं के आसार थे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ मुतवज्जा कर गई। अमीर हमजा के हलक से गुटी गुटी आवाज़ों ने सबको टिटका दिया था। वहाँ कोई है, कोई साया सा, कोई है उधर। अमीर हमजा की मदम आवाज़ कांप रही थी। याकूत ने उस जानिब बढ़ना चाहा था कि गाजी ने सूरत से उसके शाने पर हाथ रखकर रोक दिया। जिस मकसद से आए हो बस उसे याद रखो, इधर उधर तवज्जो दोगे तो भटकने का खदशा है। यहाँ सब कुछ नजर आना मुमकिन है। गाजी के समझाने पर इस बात में सर हिलाते हुए याकूत ने उन सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। सब बरामदे में पहुंच गए। सन्नाटे में घिरी अजवा की नजरें याकूत पर जमी थीं जो बंद दरवाजे की से हाथ बढ़ाकर गाजी की तरफ पलटा था। भारीपन महसूस हो रहा है सर और कंधों पर। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। गाजी की तायीद पर उसने यजदान और अमीर हमजा को देखा जो टॉर्च की रोशनी में बार बार इर्द गिर्द नजर डालते कुछ सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। हम किसी गलत नीयत से नहीं आए, बात करने इजाज़त लेने आए हैं। वो भी ये जानते होंगे। अल्लाह का नाम लेकर बढ़ते हैं आगे। धीमी आवाज़ में बोलकर याकूत ने 2 बार बंद दरवाजे को देखा। अजवा को वो कुछ बेचैन और मुतज़ब्ज़िब नजर आ रहा था। अल्लाह बड़ा है, बिस्मिल्लाह करो। गाजी की आवाज़ पर वो उस पर पहले कुछ करता। इतराफ में बहुत सी बिल्लियों की रोने की आवाज़ें भरने लगी थीं। उन चारों के दरमियान खामोश नजरों का तबादला हुआ। ये आवाज़ें इतनी वहशतनाक थीं कि खुद अजवा के दिल की धड़कन खौफ से रुकने लगी थी। दिल चाहा कि सरपट यहाँ से भागती चली जाए। रुकावटें देख रहे हो, दूर दूर तक कोई बिल्ली नजर नहीं आ रही थी हमें। याकूत बोला था। ये नहीं मानने वाले भाई, बहरहाल अब तो आ गए हैं। गाजी कुछ मायूसी से बोला। कोशिश करके देखते हैं, आगे अल्लाह मालिक है, याकूत ने कहा था और फिर दरवाजे पर दस्तक दी थी। लकड़ी का भारी दरवाज़ा उसके हाथ के दबाव से बुलंद चरचराहट के साथ खुलता चला गया था। सबसे पहले अंदर दाखिल होते हुए याकूत ने बाआवाज़ से बुलंद सलाम किया था। दाएं जानिब टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक तारीख साया सिमट कर करीब ही खुले दरवाजे के अंदर गायब होता गाजी ने देखा था। अगले ही पल वो दरवाज़ा एक धमाके से बंद होता याकूत को भी उल्टे कदमों बाहर निकलने पर मजबूर कर गया था। बरामदे से सहन में आते हुए याकूत ने सीधे हाथ से 3 बार अपने दिल के मकाम को जोरदार अंदाज में थपथपाया और पंजों के बल बैठ गया। तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा है? सर उठाकर उसने गाजी से पूछा। वो साया था, किसका? कोई वजूद ही नहीं था वहाँ। अस्तगफिरुल्लाह। एक पल को तो लगा कोई काला रेशमी कपड़ा किसी ने दीवार से खींचकर अंदर कर लिया। गाजी के हवास गुम थे। ये तो डरा रहे हैं। मैं तो बहुत हल्का ले रहा था इस जगह को, याकूत ने कहा था।
تبھی زوردار دھماکے سے بند ہوتے دروازے پر وہ سب اچھل پڑے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم چلے جائیں؟ غازی نے دنگ نظروں سے یاقوت کو دیکھا تھا۔ ایسے تو میں نہیں جاؤں گا، یاقوت قطعی لہجے میں بولا۔ اب کسی کتے بلی کی آواز نہیں آ رہی، سب تھم گیا ہے، یزدان نے کہا تھا۔ غصہ آ رہا ہے مجھے، یاقوت نے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی حاوی ہوتے ہیں یہ، دعائیں پڑھتے رہو، وضو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کہاں وضو کر سکو گے؟ سمجھاتے ہوئے غازی نے اس کے شانے کو تھپتھپایا۔ ساکت نظروں سے اجوا اسے دیکھ رہی تھی، جس نے رک کر اپنے سینے کو تھپتھپایا تھا۔ آ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بولتے ہوئے وہ یکدم برآمدے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ پیر کی زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھلتا وہ اندر ہال میں داخل ہوا۔ باقی سب بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئے تھے۔ ہال کے چاروں طرف بہت سے پرانے طرز کے کھڑکی دروازے تھے۔ ایک جانب سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، سیڑھیوں کی طرف ہی ایک بڑی سی ٹیبل پڑی تھی۔ یاقوت کو اس ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی اجوا ہو جانے پڑ رہی تھی کہ یکدم ہال میں گونجتی امیر حمزہ کی بلند چیخوں نے سب کو حواس باختہ کر دیا۔ سب باہر بھاگے، جادے امیر حمزہ کے تعاقب میں دوڑے۔ گیٹ کے قریب ہی غازی نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اکیلے نہیں نکلنا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ غازی قدرے غصے میں امیر حمزہ پر چیخا تھا، جس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پک چہرے کے ساتھ وہ پھٹی آنکھوں سے ان تینوں کو بس دیکھ رہا تھا۔ اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے یاقوت نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پشت کو تھپتھپایا۔ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں نا؟ یاقوت کی تسلی کے بعد کچھ دیر ہی لگی تھی، امیر حمزہ کے حواس بحال ہونے لگے تھے۔ وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندر اندھیرے میں دو آنکھیں سرخ آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ امیر حمزہ پھنسی آواز میں وہ بتا رہا تھا جو دیکھا۔ یہ وہی کمرہ ہے جو بند ہوا تھا، باقی سب تو دروازے کھلے ہی ہوئے تھے۔ غازی نے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ یاقوت نے امیر حمزہ سے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یزدان کے ساتھ باہر گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، امیر حمزہ بولا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سب دوبارہ اندر کی سمت بڑھ گئے۔ جس کمرے کی طرف امیر حمزہ نے اشارہ کیا وہ اب مکمل بند تھا۔ یاقوت سیدھا اس کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ سب کے پیچھے اجوا بھی اندر داخل ہو گئی۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو اس کے سوالوں کا جواب ہوتا۔ بہرحال وحشت کے باوجود اس نے ان چاروں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ دھیمی آواز میں بولتے یاقوت نے ان تینوں کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد سب کمرے سے نکلتے واپس ہال میں آ گئے۔ کیا خیال ہے، اوپر چلیں؟ یاقوت نے سوالیہ نظروں سے تینوں کو دیکھا۔ دیکھو، اوپر والے حصے میں جانے سے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اوپر کچھ نہ کچھ سامنے آنا ہی آنا ہے، بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ سامنے آنے والی کہانی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر بات کہاں ہونی ہے؟ میری مانو سیڑھیوں تک جا کر اپنی بات کہہ دو، جو جواب ملنا ہوگا مل جائے گا کسی نہ کسی طرح۔ غازی کے مشورے پر یاقوت نے کچھ سوچا تھا۔ تھوڑا اوپر جانے میں کیا حرج ہے، دیکھ لیں گے کیا سامنے آتا ہے۔ یاقوت کے منانے والے انداز پر غازی نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا تھا تم نے اپنی ہی کرنی ہے، کچھ سامنے آیا تو میں نہیں رکوں گا، ابھی بتا رہا ہوں۔ غازی بول رہا تھا، مگر یاقوت اس کے سنے بغیر اس کا بازو پکڑے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اجوا بھی نیچے ریلنگ کے قریب رکی، سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جو احتیاط کے ساتھ اوپر جاتا ٹارچ کی روشنی میں اوپر والے زینے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بات کرو، غازی نے دھیمی آواز میں یاد دلایا۔ جواباً یاقوت نے اشارے سے اسے خاموش رہنے اور اوپر کسی کی موجودگی کا بتایا۔ السلام علیکم، بات کرنے آیا ہوں آپ سے، معافی چاہتا ہوں، خالی ہاتھ اور بلا اجازت آ گیا۔ جواب دیں گے میری بات کا؟ بآواز بلند بول کر اس نے کچھ سننے کی کوشش کی اور پھر اشارے سے ان سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بکیاں سیڑھیوں کے قریب ان سب کو رکتے دیکھ کر اجوا نے بھی دبے قدموں اوپر جانا شروع کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اوپر کی طرف بالکل سامنے ہی ایک کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی یاقوت کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ گہری خاموشی میں اس کمرے میں کچھ ایسی آواز ابھری جیسے کسی نے بھاری ہنکار بھرا ہو۔ رکے رکے انداز میں مزید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یاقوت نے ایک بار پھر سلام کیا۔ اس کی نظریں سامنے کمرے میں جمی تھیں، تبھی ٹارچ کی روشنی میں کچھ تحریک نظر آئی۔ سفید جبے میں کوئی تھا جس کا قد کمرے کی چھت تک جا رہا تھا۔ یاقوت بھائی، نکلو یہاں سے، یزدان اور امیر حمزہ ایک ساتھ چیخے۔ اسے بھی اپنے ساتھ نیچے کی طرف کھینچتے دوڑے تھے۔ ان سب نے یاقوت کے حواس بھی مختل کر دیے۔ گرتے پڑتے وہ سب ہال کے کھلے دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے کہ عقب سے آتی یزدان کی چیخوں نے سب کے قدم روک لیے۔ ریلنگ کے پاس رکی اجوا نے دیکھا تھا یزدان کا پیر سیڑھیوں پر پھسلا تھا، اس کا سر کا پچھلا حصہ گرتے ہوئے یقیناً پتھریلی سیڑھی کے کنارے سے بری طرح ٹکرانے والا تھا کہ تبھی حیرت انگیز طور پر کسی غیبی طاقت نے اسے گرتے گرتے درمیان میں ہی تھام لیا۔
اب صورت یہ تھی کہ یزدان کے جوتوں کی ایڑیاں سیڑھیوں سے ٹکی تھیں اور باقی وجود ترچھا ہوا میں معلق دکھائی دے رہا تھا، اور خوف اور دہشت سے چیختا اس نادیدہ گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ہوا میں ہی ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ دانی کو پکڑ لیا ہے یاقوت! غازی اور امیر حمزہ چیختے ہوئے واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور لگے یزدان کے پیر کھینچے۔ اسی دوران اجوا نے دیکھا یاقوت آندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا یزدان تک پہنچا اور اسے کمر کے گرد سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر نادیدہ گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگایا، جبکہ یزدان کی چیخیں چھت پھاڑ رہی تھیں۔ چھوڑ دو میرے بھائی کو، ورنہ اس مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، چھوڑ دو اسے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا اس نادیدہ مخلوق کو شدید غیظ و غضب میں دھمکیاں دینا شروع کر چکا تھا۔ جو زبان پر آ رہا تھا بس بول رہا تھا۔ غصے میں پاگل ہوتا وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ یزدان ہر گرفت سے آزاد اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ غازی نے درمیان میں یاقوت کو روکنے کی، اسے وہاں سے ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ شدید اشتعال میں قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر زبان جو وہ جانتا تھا، سب زبان میں وہ اس مخلوق کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایسے ایسے بھاری القابات سے وہ اس مخلوق کو نواز رہا تھا کہ اجوا کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑ گئے تھے۔ شدید اضطراب میں وہ چیخ چیخ کر یاقوت کو خاموش کروانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ یزدان کو صرف گرنے سے روکا گیا تھا، اسے سہارا دیا گیا تھا، بس اسے کسی نے بری نیت سے نہیں پکڑا تھا۔ برا ہی کرنا ہوتا تو وہ بہت دیر نہ لگاتے، اب تک برا ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ وہ سب بات کرنے آئے تھے، مگر ٹک کر بات کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اپنے خوف میں بے قابو ہو کر اس مخلوق کو برا کہنا شروع کر دیا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی، اس کی زبان بند کر دی گئی تھی۔ بس وہ دکھایا جا رہا تھا جو حقیقت تھی۔ غازی اسے اپنے ساتھ کھینچے لے کر جا رہا تھا، مگر وہ اسے بار بار دور دھکیلتا چیخ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تبھی اوپر سیڑھیوں پر ان سب سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ریلنگ کے قریب ہی گرتی اجوا نے بس آگ کے ان شعلوں کو دیکھا جو بلند ہوتے غائب ہو گئے تھے۔ غازی کے ساتھ امیر حمزہ اور یزدان بھی کھلے دروازے کی سمت دوڑے تھے۔ صحن میں یکدم رکتے ہوئے غازی چیخا، یاقوت کہاں ہے؟ امیر حمزہ اور یزدان کوئی جواب دینے کی بجائے واپس غازی کے ساتھ اندر بھاگے۔ فرش سے اٹھتی اجوا نے ان تینوں کو اندر دوڑتے آتے دیکھا اور پھر فرش پر اوندا منہ گرے یاقوت کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یاقوت اٹھو یاقوت! غازی نے چیختے ہوئے اسے سیدھا کیا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر خوف سے چیختے یزدان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کچھ پڑھ کر اس کے سینے پر دم کرتے غازی نے اس کے چہرے کو تھپتھپایا تھا، تبھی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سرخ آنکھوں نے سب کو ہی چونکا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چلو اٹھو، چلیں یہاں سے۔ غازی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا تو اس کا ہاتھ اپنے شانے سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دنگ نظروں سے سب اسے دیکھنے لگے تھے جو سیڑھیوں کی طرف جاتا رکا نہیں، سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ یاقوت رکو! غازی ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، اوپر نہیں جانا، بات نہیں کرنی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ابھی مناسب نہیں کوئی بات کرنا، فوراً ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ کچھ غیر معمولی غازی کو محسوس ہو چکا تھا، جسے نظر انداز کرتا وہ یاقوت کا بازو پکڑے اسے نیچے لے آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ ٹارچ اسے دیتے ہوئے یزدان نے ذرا سنبھل کر پوچھا۔ جواباً اس بات میں سر ہلاتا وہ تھکے تھکے انداز میں آگے بڑھا تھا، مگر چند قدم چل کر وہ واپس پلٹ گیا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں، سو وہ تینوں اس کے راستے میں آ کھڑے ہوئے۔ یاقوت ادھر کیوں جا رہے ہو؟ چلو باہر چلنا ہے۔ غازی نے اس کا رخ واپس موڑنا چاہا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ باپ نہیں ہے تو میرا، جہاں جانا ہے جاؤں گا، دفع ہو یہاں سے ورنہ یہیں دفن کر دوں گا۔ دھیمے مگر کرخت لہجے میں غازی کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ چکا تھا، جبکہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی اجوا ریلنگ کے ساتھ جا لگی تھی۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ سے؟ امیر حمزہ تنگ نظروں سے یاقوت کی پشت کو دیکھتا غازی سے مخاطب تھا۔ دوسری جانب ریلنگ سے لگی کھڑی اجوا دھک سے رہ گئی تھی جب یاقوت سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے قریب ہی رک گیا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں پر ہی مرکوز تھیں، اس کی سرخ انگارہ نظریں چہرے سے ٹپکتے ظلال سے اجوا کو خوف کے شکنجے میں جکڑ گئی تھیں۔ اسی لمحے یکدم یاقوت کی خون رنگ آنکھیں اس کی جانب اٹھیں۔ آواز ساتھ دیتی تو یقیناً اجوا کے حلق سے چیخ نکلتی، مگر اس وقت تو صرف اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بے جان ہوتے قدموں پر بھاگتی ان تینوں کی طرف چلی گئی جو پریشان کھڑے تھے۔ بات تو بگڑ چکی ہے، بہت کچھ بول گیا ہے، ایسے جانے نہیں دیں گے وہ۔ غازی نے تشویش سے بولتے ہوئے یاقوت کو دیکھا جو سیڑھیوں پر درمیان کے سٹیپس پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ میں ان کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یزدان روحاں سا ہو کر بولا اور پھر چند قدم آگے بڑھا۔ یاقوت بھائی چلیں، اب باہر چلنا ہے، بہت وقت ہو گیا یہاں۔ یزدان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا۔
اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ تیور کچھ ایسے تھے کہ یزدان الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ دوسری جانب وہ نیچے آ کر سیدھا آہنی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ اگلے ہی پل جو ہوا وہ ان تینوں کو چلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے منع کرتے رہے، مگر یاقوت نے وہ آہنی منو ٹنو وزنی ٹیبل پلک جھپکتے ہی یوں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سر سے بلند کر لی جیسے وہ کاغذ کی بنی ہو۔ وہ تینوں اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتے گئے۔ ان کی التجائیں انسنی کیے یاقوت نے ٹیبل ان کی سمت اچھال دی۔ بھیانک شور ہوا اور پھر سناٹا چھا گیا۔ غنیمت تھا کہ ٹیبل ان تینوں سے دور گری تھی۔ دروازے کے قریب ساکت کھڑی اجوا ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو ہال کے وسط میں گھٹنوں کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سب سناٹے میں گھرے اسے دیکھتے رہے، پھر ہمت کر کے غازی آگے بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سہمے انداز میں امیر حمزہ اور یزدان بھی تھے۔ غازی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ گھٹنوں کے بل سر جھکائے ساکت بیٹھے یاقوت کو مخاطب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خوف میں لرزتے خاموشی سے گزر گئے۔ تبھی یک دم یاقوت نے جھکا سر دھیرے سے اٹھایا۔ اس کے لال ببو کا چہرے پر پسینے کے قطرے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کی سرخ پرجلال آنکھیں امیر حمزہ پر ٹکی تھیں، جبکہ امیر حمزہ کا دم خشک ہو گیا۔ وہ کچھ دیر لب پڑ رہا تھا، سب بھول گیا۔ بہت پڑھنا آتا ہے تجھے؟ ابھی نکالوں تیری پڑھائیاں، بھاگ جا یہاں سے ورنہ زندگی بھر پچھتائے گا۔ یاقوت کے غیظ و غضب میں ڈوبے لہجے پر امیر حمزہ کی سٹی گم ہو گئی۔ سانپ تو غازی کو بھی سونگھ گیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ امیر حمزہ، معافی مانگو فوراً اور جاؤ یہاں سے، مانگو معافی۔ غازی کے گھرکنے پر امیر حمزہ جو یزدان کے پیچھے چھپا جا رہا تھا، غازی کے اشارے کو سمجھتے ہوئے مزید بوکھلا گیا تھا۔ معاف کر دیں، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی، امیر حمزہ بمشکل بولا اور یزدان کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھنا شروع کر دیا۔ یاقوت، غصہ ختم کر دو، وہ نادان بچہ ہے، غلطی ہو گئی، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ غازی التجائی لہجے میں اس سے مخاطب تھا، جو سر جھکائے بیٹھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کسی کی جگہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا، چلو اٹھو باہر چلیں۔ ہمت کر کے غازی نے اس کے بازو کو پکڑا۔ تھوڑی سی مزید کوشش اور معذرت خواہانہ جملوں کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ تو گیا تھا، مگر پھر وہ کچھ بولا نہیں، نہ ہی اس نے غازی کی سمت دیکھا۔ اگلے چند لمحوں میں غازی اس کو تھامے اپنے ساتھ لیے صحن میں آ گیا تھا۔ اشارے سے غازی نے کھلے گیٹ کے قریب منتظر امیر حمزہ اور یزدان کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا، جس پر دونوں نے عمل کیا تھا۔ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اجوا بھی غازی اور یاقوت کے پیچھے گیٹ سے باہر نکلی، مگر آنکھوں کے سامنے موجود منظر نے اس کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر کا بھی حصہ اس کے سامنے تھا، گھر کے تمام افراد وہاں جمع تھے۔ ایک جانب گھر کی دیگر خواتین کے درمیان یمنا موجود تھیں، جن کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ گھر کے ہر فرد کی نظر جہاں تھی وہاں دیکھتے ہوئے اجوا کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ پول کے نیلیوں پانی کی سطح پر یاقوت یوں چل رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے پانی نہ ہو بلکہ پختہ فرش ہو۔ پانی پر اس کی چہل قدمی جانے کب سے تھی۔ فضا میں خوف و ہراس پھیلا تھا، سب کی سہمی نظریں یاقوت پر ہی تھیں۔ اجوا کو نہ غازی کہیں دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی یزدان اور امیر حمزہ۔ متوحش تھی وہ اس جانب بڑھ گئی تھی جہاں حاج بہت پریشان اور فکر مندی سے اپنے چچاؤں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہاسپٹل فون کیا تھا، تینوں کی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی ہے، بخار کسی طور نیچے نہیں آ رہا، حاج اپنے بڑے چچا کو بتا رہے تھے۔ یہاں کن تینوں کی بات ہو رہی تھی اجوا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے سے یاقوت کی یہ حالت ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، چپ لگ گئی ہے، پانی پر چل رہا ہے، ابھی آگے جانے کیا ہو۔ امام صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہاں سے یمنا سمیت سب کو ہٹا دو، سب یہاں جمع ہیں، کوئی اور غلطی نہ ہو جائے۔ حاج کے بڑے چچا کے کہنے پر ان کے سب بھائیوں نے تائید کی۔ اگلے چند لمحوں میں سب گھر کے اس عقبی حصے میں جانے لگے تھے۔ پول کے قریب ہی امام صاحب آنکھیں بند کیے تسبیح پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ پول کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہل قدمی کرتے یاقوت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اچانک زوردار چھپاکے کی آواز نے اس کے ایک جھٹکے سے سر اٹھا لیا تھا۔ سوئمنگ پول کے پانی کی سطح پر یاقوت کہیں نہیں تھا۔ تیزی سے وہ پول کے قریب گئی تھی، وہ سینے کے بل آہستہ آہستہ پانی کی گہرائی میں اترتا جا رہا تھا، اس کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ رک جاؤ تم سب، خاموش رہو، مداخلت مت کرو بار بار، کرسی پر بیٹھے امام صاحب نے بہت برہمی سے حاج اور ان کے بڑوں کو ڈانٹا تھا۔ امام صاحب، اس کی زندگی خطرے میں ہے، حاج رو دینے والے ہو رہے تھے۔ تمہیں ایسا نظر آ رہا ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے، ان کے جرگے میں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بات ختم کر کے امام صاحب مراقبے میں چلے گئے، ان کی تسبیح والا ہاتھ مسلسل متحرک تھا۔ اجوا نے دیکھا حاج سر پکڑے بیٹھے تھے، ان کے چچا ان کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کر رہے تھے۔
اسے اپنے اعصاب جھٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس فضا میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں پانی کے اندر بے حس و حرکت وجود پر ساکت تھیں جس نے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ بے دہما ہو کر وہ وہیں پول کے کنارے حاج کی طرح تک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی امام صاحب نے جو کہا، یاقوت پانی کے اندر بے حس و حرکت تھا، مگر جانتی تھی وہ کس قدر تکلیف میں ہوگا۔ اس کی معافی تلافی شرمساری جانے کس حد تک اس مخلوق کو راضی کر سکے گی۔ ان کی ضد اور غصے کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ آسانی سے راضی ہونے والے ہوتے تو اب تک راضی ہو چکے ہوتے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے وہ ایک ٹک پانی کے اندر ساکت وجود کو دیکھتی رہی۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا، سوکھے دانوں پر جیسے پانی پڑ گیا۔ آج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پول میں کود کر یاقوت کو باہر لے آئیں، مگر سب رکی سانسوں سے دیکھ رہے تھے۔ پانی کے اندر بکھرا اس کا ساکت وجود دھیرے دھیرے واپس سطح پر آنے لگا تھا۔ دھیرے سے پانی کی سطح پر ہاتھ جما کر اٹھتا وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے قدموں پر اٹھا تھا اور پانی کی سطح پر چلتے چلتے پختہ فرش پر آ گیا۔ اس کا رخ امام صاحب کی جانب تھا۔ اس کا لباس مکمل خشک تھا، پانی کا ایک قطرہ تک اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حاج اور ان کے چاروں چچا ششدر نظروں سے یاقوت کو دیکھتے رہ گئے جب اس نے کرسی پر بیٹھے امام صاحب کے کندھوں کو یوں تھپتھپایا جیسے ان کا ہم عمر جگری دوست ہو۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میاں جی کے ہوتے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اسے۔ اس کے دھیمے مگر بھاری لب و لہجے پر امام صاحب جواباً کچھ نہیں بولے، خاموشی سے اٹھ کر حاج کی طرف آ گئے۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں، اسے گھر میں لے جاؤ اور ایسی جگہ اسے سونے دو جہاں سے تم بآسانی اس پر نظر رکھ سکو۔ صرف احتیاط کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، باقی جو اس کے ساتھ ہیں وہ سب سنبھال لیں گے۔ امام صاحب کی بات سمجھ کر وہ سب یاقوت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان سب کو وہاں سے جاتے دیکھتی اجوا کو ایک زوردار آواز سر سے پیر تک ہلا گئی۔ کرنٹ کھا کر وہ پلٹی تو تاریکی کہیں نہیں تھی۔ سامنے ہی خستہ حال پراسرار مکان کا آہنی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو کر اسے ہال میں واپس لاتا تھوڑا سا کھل چکا تھا۔ منتشر حواسوں کو قابو کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر کھلے آسمان پر اڑتے پرندوں کے غول دیکھے۔ وہی شام کا وقت تھا، بس یہ تھا کہ دھوپ کی تمازت اب فضا میں باقی نہ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر مسجد والی سڑک سے اسی جانب آتی گاڑی پر پڑی۔ یاقوت کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر اسے حیرت نہ ہوئی تھی۔ یکدم اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے خود کو سنبھالنا تھا، ورنہ اس کے آنسو یقیناً اس وقت یاقوت کو ہتے سے اکھاڑ سکتے تھے۔ اجوا، تم اکیلی یہاں کیوں آئی ہو؟ امیر حمزہ نے مجھے تمہارے اس طرف آنے کی خبر دی تھی، سب کچھ چھوڑ کر یہاں دوڑ آیا ہوں۔ تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم یہاں نہیں آؤ گی۔ شدید ناراضگی سے بولتا وہ یکدم چپ ہوا تھا۔ اجوا کے زرد چہرے اور متورم آنکھوں نے اسے کسی سنگین صورتحال کا احساس کروا دیا تھا۔ اجوا، کیا ہوا ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تم مکان کے اندر گئی تھیں؟ اسے شانوں سے تھام کر وہ اضطرابی لہجے میں سوال پر سوال کر رہا تھا۔ پہلے تم میری بات سنو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تمہیں بابا صاحب کے پاس بہت پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکان کے معاملات کے لیے ہی انہوں نے تمہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ سب سے بڑی بیوقوفی میں نے کی، مجھے پہلے ہی بابا صاحب کو باخبر کرنا چاہیے تھا۔ یاقوت، تم جس قدر جلدی ہو سکے بابا صاحب کے پاس جاؤ، آپ ہی کو یہاں میری ضرورت ہے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ جاتی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بابا صاحب اس مکان میں بسنے والوں کو راضی کر لیں گے۔ یہاں کے مکینوں کا مجھے متوجہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بابا صاحب تک اپنا اور تمہارا معاملہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس رات جو کچھ ہوا سب دکھایا تمہیں اندر لے جا کر۔ یکدم یاقوت کے سوال پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی کچھ بول نہ سکی تھی۔ بس ایک یہی کسر رہ گئی تھی، تمہاری نظروں میں بھی گرانا تھا، گرا دیا۔ ایسا مت کہو یاقوت، اس کے ٹوٹے لہجے نے اور سرخ ہوتی آنکھوں نے اجوا کو تڑپا دیا تھا۔ اور کیا کہوں، تھک چکا ہوں راضی کرتے کرتے، ہر اس انسان کے آگے جس سے میرا محبت اور احترام کا رشتہ رہا ہے، ذلیل کیا جاتا رہا ہے مجھے، دل توڑ دیا ہے میرا۔ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، راضی کرنے کی کوشش تو کرتا رہا ہوں، کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ جاتا ہوں بابا صاحب کے پاس بھی، جو بھی ہے بس خاموش رہو، یہ سب دوبارہ مت کہنا۔ ہر بات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی جذبات ہوں گے، ان کو بھی ٹھیس پہنچی ہوگی، ان کا برتاؤ ہم انسانوں سے مختلف تو ہونا ہی ہے۔ تم بس اپنا فرض ادا کرو، عزت یا ذلت دینے کے اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ اللہ کو تمہاری نیت معلوم ہے، وہ تمہاری ندامت سے واقف ہے، بس یہ کافی ہے۔ میرے سامنے سب آ گیا، اس پر دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ میں جانتی ہوں تم نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی تھی، میرے اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ان کی غلطیوں کو کھلے دل سے قبول کرنا مشکل نہیں ہوتا، محبت ہر غلطی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے
کہ تمہیں اپنے امیج کی پرواہ رہتی ہے۔ فکر مت کرو، کوئی بھی چیز میرے دل سے تمہاری محبت کو کم نہ کر سکتی ہے، نہ ہی تمہاری عزت اور احترام کو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یاقوت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بالکل سچ، وہ مسکرائی تھی۔ اب چلو جلدی، آج بھائی سے بات کرو کہ تم آج رات یا پھر صبح ہوتے ہی قصبے کی طرف جا رہے ہو۔ اس کا بازو تھامے گاڑی کی سمت بڑھتی وہ بولی تھی۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ فجر کے بعد اسے غازی اور حاج کے ہمراہ بابا صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آدھی رات میں اچانک یمنا کو ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ فجر کے وقت وہ آپریشن تھیٹر میں تھیں۔ ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ نئی صبح کی روشنی نمودار ہونے پر سب خیر و عافیت کی خبر سب کے چہروں کو خوشی سے کھلکھلا گئی تھی۔ حاج کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی انہوں نے ہاسپٹل میں ہی مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جس دن یمنا گھر پہنچی، اسی دن حاج نے یاقوت سے کہا کہ بابا صاحب کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اجوا نے شکر ادا کیا تھا کہ حاج نے اپنی خوشی میں اس معاملے میں ان کو بھلایا نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں اجوا اور زارا جس طرح یمنا کے ساتھ اور الرٹ تھیں، گھر میں ان کا اور بچوں کا خیال رکھنے کے لیے وہ کافی تھیں۔ حاج مطمئن ہو کر یاقوت اور غازی کے ہمراہ روانہ ہو گئے تھے۔ اجوا بے چینی سے ان سب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب رات میں نکلے تھے۔ صبح کے وقت واپسی کی اطلاع یاقوت نے اسے فون پر دے دی، اس خوشخبری کے ساتھ کہ بابا صاحب ان کے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ اجوا گھر پر ان کے استقبال کے لیے تیار تھی، مگر پتہ چلا کہ بابا صاحب نے سیدھا خالی مکان کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے۔ اجوا کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ بھی مکان کی طرف جائے، مگر بابا صاحب کی موجودگی میں وہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ فون پر اسے گاہے بگاہے یاقوت سب بتا رہا تھا۔ کوئی گھنٹہ پر بابا صاحب اپنے ایک خاص مرید اور خدمتگار کے ہمراہ اس مکان کے اندر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے 7 کالے بکرے صدقے کے لیے منگوائے تھے۔ مکان کے اندر بابا صاحب نے اپنی نگرانی میں یاقوت سے ہی ان بکروں کو ذبح کروایا۔ گوشت ہڈیاں سب صاف کروا کر بڑے تھالوں میں الگ الگ یاقوت کے ہاتھوں سے ہی رکھوائے۔ 3 دن تک لنگر کروانے کی بابا صاحب نے ہدایت کی تھی۔ آخر میں ان کی ہی ہدایت کے مطابق مکان کے گرد طے شدہ فاصلے کے حساب سے ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ جلدی وہاں باڑ لگا کر احاطہ بنا دیا جانا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس احاطے کے باہر کی زمین استعمال کی جا سکتی تھی۔ اس مخلوق نے مکان کے علاوہ جس قدر زمین لینی تھی وہ لے لی۔ اب اس حد کے باہر جو بھی گھر وغیرہ بنائے جائیں گے، اس مخلوق کو بھی وہاں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان معاملات کے بعد حاج بہت عجلت میں گھر آئے۔ پہلے انہوں نے یمنا سے بات کی، پھر اسے بھی کمرے میں بلایا۔ بابا صاحب کے لیے بار بار یہاں آنا ممکن نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عصر سے پہلے یاقوت اور اجوا کا نکاح ہو جائے۔ وہ زیادہ حیران نہیں ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ نکاح کی بات یاقوت یا پھر یاقوت کے کہنے پر حاج نے اٹھائی ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی بعد میں حاج نے کر دی تھی۔ یمنا کسی طور بابا صاحب کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی ایک پیر پر تیار کھڑی تھیں۔ بابا صاحب کے گھر تک آنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ گھر کے کچھ بڑوں کے ہمراہ وہ مسجد تک پہنچی تو اتنے دن بعد بابا صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر وہ رو پڑی تھی۔ بے وقوف، احمق کہیں کی، ایسی ناراضگی کس کام کی؟ پلٹ کر اپنے بابا صاحب سے ملنے تک نہ آئی۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ شفیق انداز میں ڈپٹ رہے تھے۔ اب آپ کے پاس ہی آتی رہے گی یاقوت کے ساتھ بابا صاحب، حاج بولے تھے۔ تم بھی آتے رہا کرو، معظم کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ تنہا ہے۔ بابا صاحب بولے، جیسا آپ کا حکم بابا صاحب، بھائی ہے وہ میرا، میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں۔ حاج بولے تھے، نکاح مسجد کے صحن میں ہی ہونا تھا۔ سب بیٹھ گئے تھے تو اجوا نے سنا امام صاحب دھیمی آواز میں بولے تھے، اس نکاح کے لیے مزید کسی کی اجازت درکار ہے؟ سب یہاں موجود ہیں اور ہم بھی، تو مزید کس کی اجازت درکار ہوگی؟ بابا صاحب نے جواباً سوال کر ڈالا۔ میرا مطلب تھا کہ شاہ صاحب۔ امام صاحب واضح طور پر کچھ نہ کہہ سکے۔ اجازت والی کوئی بات نہیں، لڑکا لڑکی کے سرپرست راضی ہیں، کافی ہے۔ شاہ صاحب جانتے ہیں، خوش ہیں ان دونوں کے لیے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ باقی سب تو شاید اس گفتگو کو نہ سمجھ سکے ہوں، مگر یاقوت اور اجوا سمجھ سکتے تھے۔ اجوا کے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی یہ سن کر کہ شاہ صاحب اس کے لیے خوش ہیں۔ نکاح کے بعد مسجد سے ہی بابا صاحب کو روانہ ہو جانا تھا۔ حاج اور یاقوت غازی بابا صاحب کو لے کر قصبے کی طرف نکل گئے تھے، جبکہ اجوا باقی گھر والوں کے ساتھ گھر آ گئی، جہاں یمنا بے چینی سے اس کے انتظار میں کمرے سے باہر ہی تھیں۔ انہوں نے بڑے والہانہ انداز میں اسے اتنی محبت سے گلے لگا کر پیار کیا اور دعائیں دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہ روک سکی تھی۔ اجوا بھائی، یہ رونا رلانا رخصتی کے وقت کر لینا، ابھی جا کر نیلی کو مناؤ، منہ پھیلا کر بیٹھی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اس کا بھی نکاح ہونا تھا، پھر دھاندلی کیسے ہوگی؟ زارا نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، یہاں تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی اس اچانک نکاح کی، سب اچانک ہوا۔ وہ دنگ ہو کر بولی،
اب یہ تم جا کر اسے سمجھا دو، مجھے اور دانی کو تانے دے کر گئی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ اتنی عجلت میں 3 نکاح کیسے ہوتے، لالین کے گھر والوں کو کیسے تیار کرتے؟ اگلے ہفتے میں باقی تو نکاح بھی ہو جائیں گے، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بیٹھی ہے اوپر تمہارے کمرے میں، یمنا نے کہا۔ سب ڈرامہ کر رہی ہے تنگ کرنے کے لیے، ابھی منا کر لاتی ہوں۔ اجوا مسکراتی ہوئی زارا کے ساتھ لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ ملاکر قاضی اور لالین، نیلم اور یزدان بھی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ یہ دونوں نکاح ذرا دھوم دھام سے ہونے تھے، یمنا پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، لہٰذا ان کی ہدایت کی روشنی میں اجوا نے زارا اور گھر کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ مل کر سب تیاریاں کی تھیں۔ نکاح کے دن سے پہلے غازی کے ماں باپ اور دونوں بھائی بھی آ چکے تھے۔ اجوا کو ان کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اپنا نکاح کیا، اسے تو یاقوت بھی یاد نہ رہا تھا۔ وہ حقیقتاً گھن چکر بن گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ زارا اور نیلم اس کی مدد کے لیے موجود تھیں۔ آتے جاتے یعقوب کے ناراض چہرے کی بس وہ جھلک ہی دیکھ پاتی تھی۔ کل نکاح کی تقریب ہو گئی تھی اور آج نیلم کے والد نے سب گھر والوں کی دعوت کا اہتمام رکھا تھا، آج ہی اس کے لیے، کیونکہ کل غازی کے والدین اور بھائیوں نے واپس ساہیوال چلے جانا تھا۔ اب ان کو اگلے ماہ لالین کی رخصتی لینے آنا تھا۔ سب طرف سے فراغت کے بعد یمنا اور بچوں کے سو جانے کے بعد کہیں جا کر وہ اپنے کمرے میں پہنچی۔ چینج کرنے کی غرض سے تو یاقوت کی کال آ گئی تھی۔ فرصت مل گئی تمہیں میری کال ریسیو کرنے کی، حیرت ہے۔ پہلی بات ہی یاقوت نے ایسی کر دی کہ اچھا ہوتا موڈ اس کا بگڑ گیا تھا۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے مضبوط رشتے میں بندھنے کے بعد کوئی ویلیو نہیں ہے میری۔ میرے اپنے لیے بھی یہی خیال ہے۔ تم خود دیکھ رہے ہو کتنا کم ٹائم تھا نکاح کی تیاریوں کے لیے، گھر میں مہمان بھی موجود ہیں اور آپی اور بچوں کا خیال رکھنا بھی تو ذمہ داری ہے میری۔ پھر بھی تم ناراض گھوم رہے تھے، میں جانتا ہوں سب، مگر پتہ نہیں تھا کہ ساری ذمہ داریاں مجھ سے پہلے ہیں، وہ درمیان میں بول اٹھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری ہی غلطی ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ ویسے بھی اب تو میں فرصت سے سکون کی سانس لے سکتی ہوں۔ ضرور سانس لو اور اب سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر مجھ تک پہنچو۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں ہوں، جلدی سے آ جاؤ، میری ناراضگی غائب ہو جائے گی۔ میں بس کچھ دیر میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ایسے ہی آؤ، میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی کہاں تھا، بہت اچھی لگ رہی تھی آج تم پنک ڈریس میں۔ ہاں ہیں، کیسے دیکھتے رہے ہو تم پنک ڈریس میں؟ کوئی پنک ڈریس نہیں پہنا میں نے، اس کے دنگ لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اور تم تھے کہاں؟ ادھر جو کسی کو دیکھتے، میں سارا وقت ڈھونڈتی رہی تمہیں۔ ایک بار اپنے بھائی سے میرے بارے میں پوچھنے کی زحمت بھی کر لیتی تو معلوم ہو جاتا میں فیکٹری میں دماغ کھپا رہا ہوں۔ ابھی پہنچا ہوں تو یہ لوگ ٹیبل کرسیاں اٹھا رہے تھے، بڑی مشکل سے ایک ٹیبل کرسی رکوا کر دعوت کا کھانا کھا رہا ہوں۔ اب تم آ رہی ہو یا نہیں؟ 5 منٹ میں آتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عقبی حصے میں کافی رونق لگی تھی، سب کی نظروں سے بچتی وہ کھلے آئینی گیٹ سے باہر نکل آئی، جہاں روشنیاں ہی روشنیاں بکھری تھیں۔ تیز دودھیا روشنی بکھیرتے کمکموں کی چھت دور تک جا رہی تھی، جس کے تلے تھوڑے فاصلے پر ٹہلتے یاقوت کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی تھی۔ آف وائٹ نفیس ڈریس میں وہ ہلکی سی سلور امبرائڈری سے سجا دوپٹہ سر اور شانوں کے گیٹ ٹھیک کرتی مسکراتے ہوئے اس کے قریب پہنچی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو بہت اس ڈریس میں، اس رنگ میں، موتیا کے پھولوں کو مات دے رہی ہو، مگر وہ پنک ڈریس والی بھی اچھی تھی۔ اس کے شرارتی لہجے پر اجوا بے ساختہ ہنسی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے ان دونوں کا رخ سڑک کی سمت تھا۔ جانتے ہو آج بھائی کا موڈ بہت خراب ہے، یزدان کو نیلم آئس کریم کے بہانے ساتھ کھینچ لے گئی ہے اور غازی کافی دیر سے لالین کو ڈراپ کرنے گئے ہوئے، دونوں کی واپسی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ وہ بتا رہی تھی آج بھائی سے کہنا تھا کہ یہ ان کا دور نہیں ہے اور تم ذرا کچھ سیکھو اپنی سہیلیوں سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم بھی سیکھو اپنے بھائیوں سے، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ ضرور، لیکن ابھی تو فی الحال میں وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لائق ہوں۔ تم نے میری توقع میری خواہش سے بڑھ کر کیا ہے۔ ایسا تو کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے، کچھ اچھا کیا بھی ہے تو اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے کیا، جو کرنا میرا فرض بھی ہے۔ میں اگر دل میں جگہ بنا سکتی ہوں تو صرف اسی لیے کہ میرے ارد گرد بہت اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت موڑ پر تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل جانا بہت بڑی نعمت، بہت قیمتی انعام ہے میرے لیے، اور دل کی گہرائیوں سے بولی تھی۔ میں بھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت گردانتا ہوں اس معاملے میں کہ میں نے تمہیں چاہا اور حاصل کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملنا بہت پہلے سے ہی کہیں آسمانوں میں طے ہو چکا تھا۔ یاقوت کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ بابا صاحب نے تمہیں کوئی نصیحت، کوئی ہدایت کی تھی تو اسے بھولنا نہیں یاقوت، اچانک یاد آنے پر اس نے کہا تھا۔ بالکل نہیں بھول سکتا، میں نے ان سے کہا تھا
کہ آپ نے بالآخر راضی نامہ دلوا دیا مجھے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے کیا کر سکتا ہوں مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانتی ہو انہوں نے کیا کہا؟ یاقوت کے سوال پر وہ تجسس سے دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرنا کہ اس مکان میں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ مگر کیوں؟ مطلب اب کیوں؟ وہ دنگ ہوئی تھی۔ وہ صاحب نظر ہیں، ان کے علم کے آگے ہماری سمجھ بوجھ کی کیا حیثیت؟ ایسی مہربان ہستیوں کے سامنے سوال کہاں کیے جاتے ہیں، بس سر جھکایا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے احکامات پر۔ میں بھی سوال پوچھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا کبھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا کیا تم نے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، اب تم جلدی سے یہاں بے سہارا انسانوں کے لیے پناہ گاہ تعمیر کروا سکتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا خواب تعبیر حاصل کرے گا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میں شیلٹر ہوم وغیرہ کا ذکر کرنا ہی بھول گیا تھا بابا صاحب سے۔ ان کو یہ بات کس نے بتائی؟ پتہ ہے کس نے بتائی؟ اجبا نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس مکان میں بسنے والوں نے بابا صاحب سے ذکر کیا۔ بتاتے ہوئے وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ بابا صاحب سے وہ کہتے ہیں، اس سے کہو خلق خدا کے لیے اس زمین پر جو کرنا ہے کرے، ہماری طرف سے بے فکر رہے، ہم تو خود اس کا ساتھ دیں گے، چٹکیوں میں کام مکمل ہوں گے، اس سے کہو بس آغاز کرے۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو تمہیں۔ بس کرم کی بات ہے، جب انسان کی نیت اچھی ہو، ارادے نیک ہوں، تو راستے اللہ کی طرف سے نکلتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے دل میں اپنی غلطیوں پر کتنی ندامت اور شرمساری تھی، ورنہ یہ کہاں ماننے والے تھے۔ یاقوت کے کہنے پر تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اجبا نے دور اس مکان کی جانب دیکھا جس کے گرد لکڑیوں اور خاردار تاروں کی مضبوط باڑ بنائی جا چکی تھی۔ تبھی اس کے رکتے قدموں نے یاقوت کو بھی اس مکان کی سمت متوجہ کیا جہاں تاریکی کو تیز روشنی نے ختم کر دیا تھا۔ روشنیاں آنکھیں چندھیا دینے والی تھیں۔ اس طرف مت دیکھو، تاکید کرتے ہوئے یاقوت نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس گھر کی سمت قدم بڑھا دیے تھے۔ اپنے تجربوں کے بعد خود سے زیادہ تمہارے لیے محتاط ہو چکا ہوں۔ تمہیں تو بابا صاحب کی طرف سے مضبوط ڈھال اور معصومیت کا ٹیگ ملا ہوا ہے، شامت تو میری آجانی ہے۔ یاقوت کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ روشنیوں سے منور ہوتا یہ واپسی کا راستہ ایک نئے سفر کا آغاز بن چکا تھا۔ ختم شد۔ So this was the end of ہوشربا۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔